تو اپنا علم منتقل کر دے تو انسانیت کو نفع ہوتا ہے، ورنہ ساری عمر سیکھتے سیکھتے آخر کار اپنا علم قبروں میں لے کے چلا جاتا ہے، قبروں میں لے کے چلا جاتا ہے اپنا سارا علم اور ساری علم و حکمت قبروں میں لے کے چلا۔ ہم ساری عمر سیکھنے والے ہیں، کتنے ٹوٹکے، کتنے تجربات، کتنے مشاہدات جو ہمیں خبر نہیں تھی، ابکری نے بتایا، ابکری کو خبر نہیں تھی، آپ نے بتایا۔ میں تو دونوں چیزوں کا اعتراف کرتا ہوں، کتنے ٹوٹکے، کتنا علوم، کتنی چیزیں جو آپ کو خبر نہیں تھی، ابکری نے بتایا، جو ابکری کو خبر نہیں تھی وہ آپ نے بتایا۔ معلوم ہوا سیکھنا اور سکھانا ہماری زندگی میں اگر چلتا رہے تو اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام وسعت ہے، اسی کا نام علم کا رواں دواں ہونا ہے، اسی کا نام علم کا رواں دواں ہونا ہے۔ یہ سیکھنا سکھانا اگر ہماری زندگی میں چلتا رہے۔ ایک اور چیز آپ نے محسوس کی ہوگی، میں نے محسوس کی ہے، اس احساس میں میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، میرے اس احساس میں ابکری نے آستانہ، پیر خانہ، خانقاہ کا ایک رخ بدلا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے، تعویذ دیں گے، دعا دیں گے، ضروری نہیں سارے پیسے لینے والے پیر ہیں، اللہ کی بڑی ہستیاں پڑی ہیں، دعا دیں گے، ذکر دیں گے، اصلاحی توجہ دیں گے، کوئی اصلاحی باتیں ہوں گی۔ اس کا نام پیر تھا۔ یا ایک پیر کا ذہن میں آتے ہی یہ ہوگا کہ وہ تعویذ دے گا، دم کرے گا، کوئی دم والا دھاگا، کوئی تعویذ۔ پیر اپنا فن بتا دے اور آنا علم اٹھا کے سارا دے دے۔ میں کل کی بات بتاؤں، زردے کی کتنی دیگیں پکی ہے بھائی، کوئی بندہ ہو تو یہاں ایسے ان کی منت کرتا رہے، اب مجھے علم سے اگر ہٹائیں گے اس چیز پہ تو میرا ساری چیز پہ اسی ترتیب پہ لگ جائے گی، کیونکہ یہاں سے جو ان کا نقصان ہوگا، کچھ اندیکھے سودے بھی ہوتے ہیں۔ کل کی بات ہے، ہم ایک بندے کو بلایا کہ جی ہمارے زردے کی دیگیں ہیں، آپ صرف آ جائیں۔ اس نے کہا جی 500 روپے فی دیگ کا لوں گا، کوئی حرج نہیں، آپ پکائیں نہیں، ہمارے بندے پکائیں گے۔ پتہ اس نے کیا کہا، ساری زندگی کا تجربہ میں تمہیں دے دوں۔ کل کی بات ہے، کل آپ کے پاس ابھی بھی زردے کے لفافے ہوں گے، ہاتھ میں اٹھائیں، ذرا پہلے ہاتھ میں اٹھائیں، آپ اوپر کر کے دکھائیں، ہے نا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ساری عمر کا تجربہ تمہیں دے دوں، میں نہیں آتا، ساری عمر کا تجربہ تمہیں دے دوں، میں نہیں آتا۔ تم جاؤ اوپر، کھانے کا مشورہ ہو رہا اس میں شامل ہو، اوپر فلیٹ نمبر 1 میں، یہ روحانی کلاس بعد میں سن لینا۔ کیا کہا اس نے، ذرا دوہراؤ؟ وہ نہیں سکھایا۔ میں اردو بازار لاہور میں بیٹھا تھا تو ایک بندے کے پاس ایک دوائی تھی، دوائی اس وقت مارکیٹ میں نہیں تھی، بازار میں، تو اس نے کہا فلاں بندے کے پاس وہ دوائی پڑی ہے، مجھے دوائی میں ڈالنی تھی۔ کہنے لگا میں جو ہے آپ کو لا کے دوں گا 54,000 روپے کلو۔ میں نے کہا مجھے دکان بتا دیں، کہ نہیں میں تو خود لا کے دوں گا، دکان نہیں بتاؤں گا۔ میں نے دکان تلاش کی تو وہ 18,000 روپے کلو ملی مجھے، 18 یا 19 مجھے یاد ہے۔ اس نے دکان نہیں بتائی۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو کہا کہ پڑیاں باندھنا سکھا دے، یہ پڑی نہیں باندھتی، ہاتھ سے کاغذ سے پڑیاں باندھتے ہیں، اس نے مجھے پڑیاں باندھنا نہیں سکھایا۔ میں تیرا اپنا فن تجھے دے دوں؟ اور یہ عملیات اور عملیات کے رموز اور عملیات کے قواعد، تعویذات، اس کے رموز، قواعد، یہ تو ہے ہی آخری علم، یہ تو انبیاء سے چلا آ رہا۔
انبیاء سے حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام سے 3-4 لڑیوں بعد تشریف لائے، تو وہاں سے چلا آ رہا، انبیاء سے لاکھوں سالوں سے چلا آ رہا. یہ علم کوئی ایسے اٹھا کے دے دے؟ یہ اعزاز الحمدللہ تسبیح خانے کو، مجھے نہیں، تسبیح خانے کو حاصل ہے. تسبیح خانے نے باقاعدہ علم بھی بانٹا، اس کی ترتیب بھی بانٹی، اس علم کو رکھا نہیں. 2 تولے کبوتر ہو، 1 تولہ عقاب ہو، آپس میں ان کو کھرل کریں، سہک بلیغ کریں سنگ یشب کی کھرل میں، اس کے بعد کالے موتیوں کی آگ دیں، یہ سفید براق ہوگا، 1 تنکا مکھن کے ساتھ استعمال کریں. 2 تولے کبوتر ہو، 1 تولہ عقاب ہو. عقاب بھی اڑتا ہے، کبوتر بھی اڑتا ہے نہ. کبوتر پارے کو کہتے ہیں، عقاب شنگرف کو کہتے ہیں. اب بول، کالے موتی مینگنیوں کو کہتے ہیں، بکری کی مینگنیاں. اس نے لکھ دیا کتاب میں، لکھ کے کتاب کے کسی کونے میں باریک لکھا ہوا ہے آخری. وہ بھی میری نسلیں اگر ڈائری کو دیکھیں، اس کاپی کو دیکھیں تو ان کو وہ پتا چلے. کالے موتیوں کی آگ دیں، خشک مینگنیاں، اور کبوتر پارا اڑ جاتا ہے نا ایک پل میں، اور عقاب شنگرف دوا کا نام ہے. علم، اور وہ علم جو نبوت سے چلا آ رہا، انبیاء کے سلسلوں سے چلا آ رہا، وہ علم کوئی کسی کو آسانی سے بتا دے؟ کتنے لوگ ہیں مجھے زندگی میں ایسے ملے، انہوں نے اپنا علم نہیں دیا، نہیں دیا، بالکل نہیں دیا، بالکل نہیں دیا. میرے پاس دیوسائی سے آگے چین کی سرحد اس کے قریب لگتی ہے، وہاں سے ایک صاحب پرانے آئے، ان کے پاس ایک علم تھا. وہ علم یہ تھا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے اور وہ سب کو دیکھ لیتے تھے. اس علم کا نام کیا ہے؟ حجاب الابصار. حجاب الابصار. مجھ سے کہنے لگے یہ علم دینے آیا ہوں، پہلے آپ کا علم لوں گا. میں کہ جو مانگو میں دوں گا. فلاں دے دیں، دے دیا. فلاں، میں نے کہا تو میں نے رسالے میں چھاپا ہے، میری نظر سے گزرا. فلاں، میں نے کہا روحانی کلاس میں ہے، اس وقت 2 یا 3 کلاس تھی غالباً. فلاں، میں نے کہا فلاں کتاب میں ہے. کرتے 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 اس کے بعد جانے لگے. میں کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پھر آؤں گا. میں کہ بیٹھ جا، تجھے بتاتا ہوں. میں کہ یہ ہے. کہنے لگا آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا میں کہیں پڑھا تھا. آپ ہی مجھے بتائیں. اچھا آج وقت ہے آپ کے پاس؟ پہلے مہمان آتا تھا، اس سے پوچھتے تھے کہ گھوڑی چھان تے بدھی ہے. گھوڑی ہوتی تھی نا، اگر اس کو دھوپ میں باندھتے تھے تو نشانی تھی کہ فوراً جانا ہے، اگر چھاؤں پہ باندھتے تھے نشانی تھی ذرا تسلی سے بیٹھنا ہے. وقت ہے آپ کے پاس؟ میں تو اوپر کھانے کے مشورے میں شامل تھا کہ ہم مزید کھانے کے معیار کو، آنے والے مہمانوں کے اکرام کو کیسے بہتر بنائیں. اوپر کھانے کے مشورے میں شامل تھا. تاخیر اس لیے ہوئی، وہ بھی آپ کی خدمت تھی. اللہ میرے جذبوں کو سچا کرے. آپ مجھے اپنا بتائیں، ہم اس طرح روحانی کلاس میں ایک دوسرے سے پوچھے پوچھائیں گے. آپ کو کسی بندے سے واسطہ پڑا اور اس نے کچھ نہ بتایا ہو، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی ورد، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کسی کو پڑا ہو اور اس نے نہ بتایا ہو؟ ہاں جی، جی بولے.
وہ کہتے ہیں یہاں انڈس فیکٹری میں میرا ایک سینئر ہے، وہ رجسٹر میں پروڈکشن بناتا ہے، اگر اس سے پوچھیں رجسٹر میں پروڈکشن کیا ہے، ہاتھ نہیں لگانے دیتا. بیٹھ جائے. ساہیوال میں ایک بندہ تھا، بند تالے پہ علم کرتا تھا، اس کی کوشش کی، اس نے نہیں دیا. جی. مانسیرا میں ایک بندہ تھا جو کہ ٹانگوں کے درد اور شیٹی کا، جس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں، اس کا دم کرتا تھا، گھٹنوں کا درد تھا. اس نے نہ بتایا، بچوں کو بھی نہ بتایا، آخر مر گیا. جی. کہتے ہیں میں نے ایک پیر صاحب کی سالوں خدمت کی، 15 کا طویل جسے نقش ہوا کہتے ہیں، مثلث کی چال ہے. کہنے لگے مجھے سکھا دیں، اس نے نہیں سکھائی. بواسیر کا دکاندار کیپسول دیتا ہے شہر میں، کون سے شہر؟ ملتان کے ساتھ. وہ نہیں دیا اس نے. اس نے نہیں بتایا. جی. کہتے ہیں میرے محلے میں ایک دکان ہے خاتون کی، سستے کپڑوں کی، وہ ملتان سے لاتی ہے بیچتی ہے. میں نے پوچھا کہ سستے کپڑے کہاں سے ملتے ہیں، دکان نہیں بتایا. سارا دن ملتان کی بازار پھرتا رہا، مائی نے مجھے نہیں بتایا کہ سستا کپڑا ملتا کہاں سے. جی. ایک صاحب تھے، کہتے ہیں کہ وہ ایک انگوٹھی پہ نقش لکھتے تھے، ان کی میں نے بڑی خدمت کی، پوچھا پر دے دیا یا نہ دیا؟ نہ دیا. اور کہہ لیں میری ساس کو کسی نے دم دیا ہے کمر کے درد کا. کہہ رہے میری ساس نے دم کیا، اس کو فائدہ نہ ہوا، میں نے دم بھی کیا، دم بتا بھی دیا، پر ساس نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ دم کیا ہے، شاید دم نکل جائے. ہاں ہے. میرے پاس کئی ایسے ہیں جن کے پاس دم تھے، ان کا دم نکل گیا، پر انہوں نے ہم دم کی قسم ہم دم سے گئے، ہم دم نہ ملا. مرہم کی قسم مرہم بھی گئے، مرہم نہ ملا. جی. اور کہتے 40 سال پہلے ایک بندہ تھا چوڑی پہ لکھتا تھا، میں نے اس کو کہا سکھا دے، اس نے نہیں سکھایا. جی. کہا کہ ایک بندہ ہے گردے کی دوائی دیتا ہے، گردے کی پتری باہر نکلتی ہے، پر آج تک اس نے بتایا نہیں دوائی کیا ہے. جی. ہاں. کہتے اکاڑا میں ایک بندہ تھا، گردے کا دم کرتا تھا، میں نے کہا دم دے دو، کہا مجھے اجازت نہیں ہے. پتہ نہیں جبریل سے اجازت ملے گی کہاں سے. اور کہنے لگے الو کا عمل میں نے پوچھا کسی سے، اس کو 10 لاکھ بھی دیے اور 7 سال بھی لگ گئے، بار بار جاتا تھا، اس نے مجھے عمل نہیں دیا. وہ کہتے ہیں اگر میں اس کی حقیقت بتا دوں گا پھر میرے پاس رہے گا کیا. کہنے لگے کچھ دن کے بعد الو کے بارے میں لکھا ابکری میں، اس کو دکھایا تو وہ حیران ہو گیا. جی. اور جی بولیں.
کہنے لگے ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے، اس جانوروں کی تکلیف کا اس کے پاس جو ہے ایک ٹوٹکا ہے، پہلی پوڑی سے ٹھیک ہوتا ہے، تو آج تک نہیں بتایا۔ اور بولے کیا بھول گیا؟ ایک نقش تھا، اس پہ لکھو وزن رکھو تو کام ہو جاتا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا نقش، کہتا میں نقش بھول گیا ہوں۔ جی 2017 کے رمضان میں تسبیح خانے کہتے ہیں میں آیا تو ایک کوئی صاحب تھے، ان کے پاس ایک پھکی تھی، میں نے کھائی تو بڑا فائدہ ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے بنتی ہے؟ بڑی مشکل سے بنتی، حالانکہ وہ ابکری میں چھپی تھی۔ میٹھا سوڈا 50 گرام، چینی 250 گرام، 7 پودنا 1 تولہ، یہی کہنے لگا پتا چلا وہ تو ابکری کا نسخہ تھا۔ جی کہہ رہے زندگی ساری گزر گئی، بال سفید ہو گئے، بڑے مسائل تھے، کسی نے کچھ نہیں بتایا، جب سے ابکری سے ملا مسئلے حل ہو گئے۔ کچھ خواتین تسبیح خانے میں آتی ہیں، ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، ہم استخارہ کرتے ہیں، ایک ڈبہ مٹھائی کا، ایک سوٹ، اتنے 1000 روپے لیں گے۔ علم، انہوں نے کہا ہمیں خاص علم ہے۔ کہاں سے آئے؟ کہا خدمت میں بھیجا ہے ہمیں، خاص ہستیوں نے، دکھی بہت آتے ہیں۔ ابکری میں تسبیح خانے میں، یعنی یہ بلڈنگ جو خواتین کی ہیں وہاں آ کے بیٹھتی ہیں، ان کا ایک خاص انداز ہے، وہ وہاں آ کے پیسے لینے کی ترتیب ہے۔ ایسے کئی آئے، ان سے درخواست کی، رخصت دی، پھر نئے چہرے آ جاتے ہیں۔ اور ہاں جی بولیں۔ کہ ایک مائی ہے، خاتون ہے، اس کے پاس دانت کا ایک دم ہے، کئی لوگوں کو بھیجا، خود بھی گیا، وہ کہتے ہیں میرے پیر کی مجھے اجازت نہیں ہے، میں نہیں دوں گی۔ جی ہاں جی، اور کون بتائے گا اپنے مشاہدے کے؟ نہ پایا اور اپنی نے پھر دیا، بولے۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک زندگی کا سفر ہے جس میں احساس ہوا کہ لوگ قبروں تک لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے آج یہاں تک سنا کہ اپنی اولادوں کو دے کر بھی نہیں گئے، اپنی نسلوں کو وہ علم دے کر بھی نہیں گئے، نسلوں کو وہ علم دے کر نہیں گئے۔ کل میں بیٹھا عمل کر رہا تھا ان کاغذوں پہ جو میں نے جمعرات کو، جمعہ کو، ہفتہ کو آپ کو عرض کیا کہ مرشد تسبیح خانے سارے نظام کی حفاظت، کفایت، برکت، عافیت کا تصور کر کے عمل شروع کریں۔ لوگوں نے کاغذ لکھے، خواتین کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، میں عمل کر رہا تھا۔ عمل کرتے ہوئے یقین جانیے مجھے کشف وغیرہ تو ہوتا نہیں، ایک احساس ہوا کہ اس کے ہر کاغذ میں ایک نور تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں اخلاص تھا، اس میں خلوص تھا، اس میں للہیت تھی۔ ابھی اور کاغذ بھی آئیں گے، اس میں میں نے عمل کرنا ہے، وعدہ کیا ہے، اور ان پہ بار بار کرنا ہے۔ اور پرانا تجربہ ہے، جب میں نے عمل کیا اللہ پاک نے ان کو غیبی علوم دیے، ان کے مسئلے حل ہوئے، ان کی مشکلیں دور ہوئیں۔ وعدہ ہے کروں گا آئندہ بھی۔ علوم غیبی نظام سے، علوم غیبی نظام سے، یہ لوگ اپنی کاپیاں بھیجتے ہیں، لوگ رمضان میں اپنے مشاہدات لکھتے ہیں، یا روحانی کلاس میں ہر سال اپنے مشاہدات ٹوٹ کے تجربات لکھتے ہیں۔ اس عمل کا بہت تجربات میں نے یہ دیکھے، جب بھی میں بیٹھ کے ان پہ عمل کرتا رہا، یا بھی ہمارا 100 ارب درود پاک کا چلہ تھا، اس میں لوگوں نے، آپ حضرات نے، مرد و خواتین نے اپنے مشاہدات، تجربات لکھے۔ 5 راتیں اور 5 دن لگے ہیں مجھے ان کو پڑھتے ہوئے، 5 راتیں، 5 دن لگے ہیں مجھے ان کو پڑھتے ہوئے۔ بہت بڑا ایک ڈھیر تھا کہ مجھے اس میں احساس ہوا کہ لوگوں کو ملا کتنا، مجھے حیرت ہوئی۔ 5 راتیں 5 دن
میں نے تھوڑا سا سویا، تھوڑا سا کھایا، نمازوں کے اوقات، تھوڑا سا ذکر، ٹھیک، اور عمل کرتا رہا ان کاغذوں پہ مسلسل 5 راتیں 5 دن. آپ جو لکھتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ اپنے دل کے راز بتاتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے ان رازوں میں راز کیا ہوتا ہے اور ملتا کیا ہے، لوٹ کے پھر آتا کیا ہے. ایک ابکری میں ایک عمل چھپا تھا، مجھے ایک صاحب نے اس کی یاد دہانی کرائی. اچھا کیا کہ 1.25 کلو بڑا گوشت لے کر اسے بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. کبھی کسی نے پڑھا؟ ہاں جی. 1.25 کلو بڑا گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کریں اور ہر بوٹی پہ اللہ الصمد ایک بار پڑھیں. ایک عمل یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بوٹی کے اوپر ایک بار سورت قل ہو اللہ پڑھیں تو اللہ الصمد بھی آ جائے گی اور پوری سورت بھی آ جائے گی. اور اس کو صاف ستھرے کپڑے میں بیری کے درخت میں ایسی جگہ جہاں کوئی ویرانہ ہو یا گھر میں کہیں بھی بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. اس کو پرندے وغیرہ کھا جائیں گے. یہ عمل ایک بار کریں یا چند بار کریں، جو مرادیں پوری نہ ہوتی ہو جائیں گی. آپ نے کبھی سنا پڑھا؟ بتائیں. کبھی سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ ایک بات بتاؤ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے حوالے یا سینوں میں ہوتے ہیں یا دفینوں میں ہوتے ہیں. دفینوں سے مراد دفن ہو گئے، وہ بندہ عمل ساتھ لے گیا. اس سے مراد سینے یا دفینے. کچھ حوالے ایسے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں یا دفینوں میں ہوتے ہیں. اچھا، اس عمل کے حوالے ہماری ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں. ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو اپنی عقل سے سمجھ نہیں آتی. زندگی کا سفر شروع ہونے کے بعد وہ بندہ اس منزل تک پہنچتا ہے. سفر کے بعد اس دن ایک میں نے صاحب کو دیکھا، انگوٹھی پہنی، میں کو اتار کے یہاں رکھ. دوسری میں نے کہی اتار کے یہاں رکھ. میں نے کہا اب جیب میں ڈال، مجھے نہ دے جا، تیرا ابھی وقت نہیں آیا انگوٹھیاں پہننے کا. انکار بھی نہیں کرتا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہاں رکھ دے. میں کہا تیرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی رکھ دیں. مرشد نے اگر پہنی ہے تو یہ دیکھ کتنی عمر، کتنے سالوں کے بعد وہ اس عمل پہ آیا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. مجھے کہنے لگا آپ لے لیں، میں کیا کروں گا، اپنی جیب میں ڈال. یہ عمل گوشت والا اگر اس کی 101 بوٹی کر لیں، کتنا چھوٹی چھوٹی باریک 101 بوٹی کر لیں، 1.25 کلو گوشت نہیں ملتا، 1.25 پاؤ لے لیں، جتنی حسب توفیق ہے. نہیں ملتا 1.25 پاؤ لے لیں. اور اس کی 101 چھوٹی بڑا گوشت ہونا چاہیے. گائے کا ہو تو بہتر ہے، بغیر ہڈی کے. 101 بوٹی کر لیں، اس بوٹی کے اوپر ہر بوٹی پہ ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں. کون سا مشکل ہے؟ رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں. اس کو کسی صاف کپڑے میں لے کے درخت سے باندھ دیں، اور ہو بیری کا درخت، اور ایسا بیری کا درخت ہو جہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو تو بہتر ہے. یہاں زیادہ آنا جانا نہ ہو تو بہتر ہے. اس عمل کو آپ ایک بار کر سکتے ہیں، چند بار بھی کر سکتے ہیں. ناممکن حاجات مسائل کے لیے، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، بس اتنا الفاظ کافی ہیں. ایک صاحب میرے پاس پرانی بات ہے، میں نے کہا نا ایک صاحب نے مجھے یاد دہانی کرائی، ابکری میں چھپا ہے. یہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے یہ مسائل ہیں. میں نے کہا میں پہلے کمیشن لوں گا، چندہ لوں گا، پھر بتاؤں گا. اس نے کہا جو آپ دل چاہے دے دیں. میں کہا جیب میں سے پیسے نکال، کتنے ہیں؟ نکالے. میں نے کہا دوسری جیب میں ڈال، اچھے خاصے پیسے. میں کہا رکھ لیا. اس نے رکھ دیے. رکھنے کے بعد میں نے کہا اب یہ عمل تو نے کرنا ہے 11 بار. یہ گوشت والا کتنی بار؟ پہلے 3 دفعہ میرے لیے اس نظام کے لیے کر، تیری ہو جائے گی حفاظت. اب نقطے پہ کریں غور.
میرے اور اس نسلوں کے نظام کے لیے، اس پورے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت کے لیے کر 3 بار۔ اور جس طرح اپنے لیے کرے گا خلوص اخلاص سے، اگر تھوڑا سا بھی اخلاص خلوص میں کمی ہوئی تو جو فائدہ پھر اگلے میں بھی نہیں ہوگا۔ کر 11 میں سے 3 نکالی، باقی کتنے بچے؟ 8۔ 8 دفعہ پھر اپنے لیے کر، وقفہ وقفے سے جب بھی کر، پھر اس کی تاثیر دیکھ۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا، کہا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی، کئی وسوسے آئے کہ ان کو اگر اپنی ضرورت ہے تو ہمیں کیا دیتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خود خالی ہے۔ یہ آیا، کبھی کیا سوچ آئی، کبھی کیا سوچ آئی۔ کہا کہ میں نے اپنی سوچوں کو سنبھالتا تھا، کنٹرول کرتا تھا، اور سوچوں پہ پہرے بٹھا کے اپنے یقین کو جمایا۔ کہا بس وہ 3 دفعہ کا جو یقین جمع ایسا، 3 دفعہ میں نے آپ کے اس سارے نظام کے سخت تصور، سخت توجہ، سخت دھیان سے کیا۔ اس کے بعد جو 8 دفعہ تھا، کہا وہ میرے لیے ایسے ہوا جیسے بیری کے ہر پتے پہ کوئی اللہ کی نیک مخلوق بیٹھی ہے، اور وہ میرے لیے اس نے پتے کو مسلح بنایا ہوا ہے۔ غور سے سمجھے، اس نے میرے لیے ہر پتے کو کیا بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا بیری کا درخت، یہ اصل میں جنت کا درخت ہے۔ بیری کا جو درخت ہے یہ اصل میں جنت کا درخت ہے۔ بیری کا درخت یہ ہے اصل میں جنت کا درخت۔ تو جو جنت کا درخت ہے، بس فرق یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، کہ وہاں جو جنت کی بیری ہے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا جی میرے حضور معراج میں جب تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ آخر جہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں وہاں بیری کا درخت ہے۔ سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، ساری عمر سنا، تو سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بیری کے ہر پتے پہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے۔ ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ بیری کے ہر درخت پہ جنات رہتے ہیں، اور بیری کا درخت واحد بیری کا درخت ہے جہاں نیک اور صالحین جنات رہتے ہیں، کالے جنات رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کسی کو بیری کے درخت سے جنات سے وحشت آئی ہے تو سمجھ لیں اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے ان کو تنگ کرنے کی، تو اس لیے وہاں سے کوئی ہوا ہے، ورنہ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، راحت دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، کیا دیتے ہیں؟ راحت دیتے ہیں۔ بولو ہے ایسے؟ وہ اس بندے کو یہیں بٹھا دو، کوئی ہے نہیں نا پیچھے، 2 بندے بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں 2 بندے، تو اہل آدمی بٹھاؤ۔ کیا کہا؟ راحت دیتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے نیا گھر لیا، بیری کے درخت، میرا بیٹا مر گیا۔ میں کہ وہ تو بیٹے تو نہیں مارتے بندے کو، اللہ کے نیک بندے تو بندوں کو قتل نہیں کرتے۔ کھوج لگا کیا ہوا، اس نے پھر بتایا کہ ہم سے کیا غلطیاں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں، اور اتنی زیادہ کہ ممبر پہ اس کا اظہار نہیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا بیری کا درخت ہمارے گھر میں ہم کاٹنا چاہتے ہیں، کیا حرج ہے؟ میری درخواست یہ ہے آپ سے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے بیری کے درخت کے بارے میں کوئی واقعہ سنا ہو، کوئی عمل سنا ہو، آپ بتائیں۔ ہم ایک دوسرے سے سنیں گے، بولیں گے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے، آپ بتائیں۔ ہم؟
कहते हैं रूहानी जंतरी में एक, कौन सी रूहानी जंतरी? 2022 की रूहानी जंतरी में वाकया पड़ा कि एक बंदा था, उसका शहद नहीं बिकता था और बेरी के दरख्त के नीचे कहने लगा कि जिन्नात को यह आपकी खुराक है, हदिया है। तो फिर उसका शहद बहुत बिका। आप बोले। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं तो वो चीखों में आ गया, मुझे अपनी पड़ गई, अल्लाह की तरफ से। आप बोलो क्या कहते हो? हम्म। कहने लगे एक साहब की बेटी की शादी थी, तो वो बच्चियां ढोलक बजाती थी, वो कहती ना करो ऐसा, बेरी में अल्लाह की मखलूक रहती है, इनके आराम का ख्याल रखो, इबादत का ख्याल रखो। तो कहा, उन्होंने उनके आराम और इबादत का ख्याल किया। और कहने लगे कि मेहमान आए तो उसके लिए कोरमे आ रहे। एक साहब आए, कहते हैं आपके लिए कोरमे लाए हैं, खाने ले आए, जर्दे ले आए। हमने तो पकाए नहीं। सारी बारात को खिला दिया। उसके बाद वो चले गए। रात को सोए तो कहने लगे, उन्होंने ख्वाब में बताया कि आपने हमारा इकराम किया, हमने तुम्हारा इकराम किया। आपने हमारा इकराम किया, तुमने हमारा इकराम किया। और बेरी का। जी भाई, मुझसे यहाँ कोई सवाल ना करना अगर आप पीछे सवाल के लिए खड़े हुए हैं। हाँ। कहते हैं कि अल्लाह वाले तशरीफ ले जा रहे थे, तो बेरी के दरख्त पे बेर लगे हुए थे, तो किसी ने पत्थर मारा, वो पत्थर जाके उनके सर पे लगा, सर फट गया, खून बहने लगा। तो उस अल्लाह वाले ने ना उस बच्चे को फौरन विलायत और निस्बत मुंतकिल कर दी, दे दी। तो खादिम कहने लगा, सारी उम्र हमें गुजर गई, हमें तो नहीं दिया। फरमाया, मेरे ज़र्फ में ये बात ना आई कि बेरी जो है पत्थर भी खा रही है और फल भी दे रही है, क्योंकि पत्थर लगता वही है जहां फल हो। इसको भी और जरा सुने। पत्थर लगता ही वही है जहां फल हो। तो कहा, मेरे ज़र्फ जमीर ने गवारा ना किया कि उसने मुझे पत्थर मारे और मैं उसे अता ना करूं, इसलिए जब बच्चे का पत्थर आके मुझे लगा तो इसलिए मैंने उसे फकीरी, दरवेशी और विलायत अता कर दी। और ये हमारे लिए सबक है, याद रखिएगा। अगर इन रूहानी निस्बतों और तस्बीखानी निस्बतों के साथ चलते हुए पत्थर लग रहे हैं नागवारियों के, चोटों के, बद वसवसों और ना और इससे जो है मुख्तलिफ, तो समझ लें कि हमें कुछ मिला है और मिलेगा। जी। हमारे कहा रिश्तेदार थे, उनके घर के साथ बेरी का दरख्त था। तो उनके घर बीमारियां, तकलीफें, मसाइल, मुश्किलात हमेशा रहते थे। एक साहिब नजर के पास गए, उन्होंने कहा, इस बेरी के दरख्त का एहतराम करो, इबादत अमाल करो। अल्लाह की कोई नेक मखलूक रहती है, नीचे गंदगी ना फेंको। इबादत अमाल की, ये गंदगी खत्म की, उनके घर में रब तवंगरी बरकत के दरवाजे खुल गए।
یہ بات میں نے کئی دفعہ درس میں بھی بتائی ہے کہ مردے کو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے. اب تو یہ رواج کم ہو رہا، ورنہ یہ حکم بھی ہے کہ بیری کے پتے لے کے اس کو ابالے جائیں اور میت کو اس سے نہلایا جائے. یہ بھی ایک راز ہے. تو کہا کہ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میت کو بیری کے پتوں سے نہلایا جا رہا تو پھر وہ زندہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ اتنی تاثیر ہے. اور جی یہ دیکھیں، ایک منٹ، ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں نا، اسی کا نام تو سیکھنا سکھانا ہے. جی کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاں ایک بیری ہے، بیری کا درخت ہے. میں نے کہا کہ اس کی شاخیں بکھری ہوئی ہیں، میں سمیٹ لوں. میں نے شاخوں کو کاٹا، سینے سے لگایا اور کہا کہ شاخوں کو سینے سے لگا کر لے گیا تو مجھے ایک بھی کانٹا نہیں لگا. اس میں ایسے ہیں جیسے پھول ہی پھول ہیں. یہ خواب دیکھا. جی کہتے ہیں بیری کے پتوں سے نہایا جائے تو طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا میں نے بیری کے پتوں کا ایک عمل بتایا تھا. جو بندہ 40 بیری کے پتے لے، ہر پتے پہ 3 بار یا 11 بار پہلا کلمہ پڑھے اور اس کو پھر پانی میں ابالے اور اس پانی میں اور پانی ڈال کے اس میں نہائے، یا ایک ہی پانی میں تھوڑا تھوڑا پانی ادھر سے لے، باقی بالٹی بھری ہوئی پانی میں وہ ڈالے اور سارا گھر بھی نہا لے، تو جادو، جنات، بیماریاں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ میں نے عمل سالہ سال سے بتا رہا ہوں اور بہت مخلوق خدا کو اس کا فائدہ ہوا ہے، بہت مخلوق خدا کو اس کا نفع ہوا ہے. چند بار نہائیں، ایک بار نہائیں. جی اس نے کیا کیا؟ جلایا. ہاں، کہا ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں بیری تھی، اس پہ شہد کی مکھی تھی. اس نے مکھیوں کو جلایا، دھواں دیا، جل گئی. اس پہ دورے پڑتے تھے، بیماریاں تھیں. ایک صاحب نظر کے پاس گئے، اس نے کہا تو نے وہاں جنات کے بچوں کو جلایا ہے، اگر جنات کے بچے بچ گئے تو بھی بچ جائے گا، وہ مر گئے تو بھی مر جائے گا. آخر وہ مر گیا. جی کہتے ہیں ایک عورت بیمار تھی، مر گئی. کسی نے کہا کہ اس کو بیری کے پتوں سے غسل دیں. اس میت کو جس نے بیری کے پتوں سے غسل دیا، وہ عورت پہ جنات تھے، وہ اسی پہ آ گئے. جنات نے کہا تم نے بیری کا بتایا کیوں ہے؟ اب اگلا بھی بتا دوں. آپ کہیں گے آئندہ ہم بھی نہیں بتائیں گے. نہیں، اس کے پاس آدھا علم تھا. وہ کیسے؟ وہ بھی بتا دو. ایک صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک عمل ہے جس سے میت باہر نکل کے قبر کے آ کے باتیں کرتا ہے. ہے عمل. اس نے قبر پہ عمل کیا، اتنے دن کے بعد میت باہر نکلا، اس نے باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد جب جانے لگا تو میت ساتھ کفن میں لپٹا ہوا. اب وہ ڈرے، وہ پیچھے، وہ آگے. اس نے نکالنے کا عمل نہیں دیا تھا، اندر بھیجنے کا عمل نہیں دیا تھا. نکالنے کا عمل تو دیا تھا، قبر سے باہر نکلے. اب وہ قبر سے باہر اندر جائے، وہ عمل نہیں دیا تھا. اب اگلا بھی اس میں یہ دیکھیں، ہماری باتیں ہو رہی نا، اسی باتوں ہی باتوں میں علم بھی منتقل ہو رہا، عمل بھی منتقل ہو رہا. اور اگر کوئی ادھورا علم ہے تو اس میں ہم مل جل کے اس میں تکمیل بھی کر رہے ہیں. اس نے کیا کرنا تھا؟ جنات ناراض ہوئے کیونکہ وہ نیک جنات ہوں گے نہیں. بیری پہ تو رہتے ہی نیک جنات ہیں. جو اس میت پہ چپکے ہوئے تھے وہ اس پہ منتقل ہو گئے، اس پہ آ گئے جس نے بیری کے پتے ان کو ابالا اور میت کو نہلایا. اب وہ کیا کرتا؟ وہ یہ کرتا کہ ان بیری کے پتوں پہ کلمہ جو ہے وہ پڑھ کے اگر کرتا. اس کی ایک وجہ ہے. کلمہ ابھی ہم نا 11 دفعہ کلمہ پڑھ رہے تھے، آج دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے تھے نا.
यकीन जानिए पूरी कायनात ऐसे महसूस हो रही थी कि कलमे से सारे फितने, सारे जादू, 100 साल का काफिर पढ़े उसका कुफर तो मिट जाता है, 100 साल का जादू हो उसका जादू तो मिट जाता है। ताकत इतनी है, हदीस में आता है, मफहूम है, इस कलमे की छोटी सी चिट लिख के एक तराजू पे रखें, एक तरफ 7 आसमान और 7 जमीन रखें, ये पलड़ा झुक जाएगा, इस कलमे में इतनी ताकत है। इस कलमे के बहुत फजाइल हैं। मैं जमीन पे जो बंदा कलमा पढ़ता है, अल्लाह के आर्श के सामने एक सुतून है, अल्लाह पाक उससे पूछते हैं, अल्लाह पाक उससे पूछते हैं, अल्लाह पाक उससे पूछते हैं, क्या बना, क्या बना? या अल्लाह, वो हिलता है सुतून, तो क्यों हिल रहा? या अल्लाह, जमीन पे किसी ने कलमा पढ़ा, उसकी बख्शिश नहीं हुई। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ठहर जा, मैंने उसको बख्श दिया। अच्छा चलो हम बैठे बैठे इसी नियत से कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हमें यकीन है कि अल्लाह का निजाम चला होगा, अल्लाह के अर्श के सामने गया होगा, सुतून हिला होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया तस्बीह खाने में और पूरी दुनिया में जहां आज हमारी रूहानी क्लास में शामिल हैं, जो बाद में भी शामिल होंगे, कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे इंशाअल्लाह। तो ये अमल अब मुकम्मल हुआ। अगर वो जिन्नात उस पे आए हैं, वो कलमे वाली पत्तों से वसूल करे, एक बार, चंद बार, तो खत्म। देखो कलमा ताकतवर है या जन ताकतवर है? अल्लाह अल्लाह। और बताएं, बेरी, बेरी के पत्तों में बोले, हाथ ना खड़ा करें, बोले। कहते हैं बेरी का दरख्त चूंकि जन्नत का दरख्त है, इसको पानी देंगे, लगाएंगे तो बंदा खुशहाल हो जाएगा, इसको संभालेंगे तो बंदा खुशहाल हो जाएगा। हवेली में ना बड़े बड़े बेरी के दरख्त हैं, बड़े बड़े बेरी के दरख्त। तो मैंने कहा इसको संभालो, उसमें बहुत अच्छे बेर भी लगते हैं। शायद बेर किस मौसम में लगते हैं? अभी, अभी मेरे ख्याल में मौसम आ रहा है बेरी का, अभी मौसम आ गया, बाजार में बेर आ रहे हैं। और बेरी के बारे में गुहांजनी होती है। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। 7 बेरी के कांटे ले, 7 पत्ते ले, आंख में गुहांजनी होती है, यहाँ आंख में एक फुंसी निकल आती है, बहुत तकलीफ देती है, और बाज लोगों को तो मुस्तकिल निकलती है। तो वो बेरी का पत्ता आंख पे फेरें और उस कांटे में चिबो दें, पिरो दें, फिर दूसरा पत्ता, फिर उस कांटे में पिरो दें, इस तरह 7 पत्ते और 7 कांटे, उसके बाद उनको दफन कर दें। तो वो गुहांजनी उसको कहते हैं, वो जो फुंसी निकलती है आंख में, वो खत्म हो जाती है। और अगर बेरी का दरख्त काटना भी पड़े तो जिन्नात को अमाल का हदिया दे दें, काट लें, जरूरत जिंदगी है। अगर ना काटे तो अच्छी बात है, और अगर मजबूरा कहीं है काटना पड़े तो जिन्नात को अमाल का हदिया दे दें और मिठाई का हदिया दे दें। उनको कह दें आपको हदिया है, बच्चों में मिठाई तकसीम करते हैं। हाँ जी। कहते हैं हमारे वजीरिस्तान का बंदा था, पठान था, सरगोदा में फौत हुआ, हम पहुंचे तो उसने वसीयत की थी मुझे बेरी के पत्तों से जरूर गुस्ल देना। जिस्म अकड़ा हुआ था, जब बेरी के पत्तों से जिस्म नरम हो गया, हालांकि 24 घंटे पहले फौत हुआ था, जिस्म बिल्कुल नरम हो गया। जी जी। एक दफा करने से, हाँ हाँ। कहते हैं 40 पत्तों वाला अमल मैंने अभी बताया है, कहते हैं मैंने किया
تو اس کے کرنے سے میرا پرانا ٹائیفائڈ بخار ختم ہو گیا، پرانا ٹائیفائڈ بخار میرا ختم ہو گیا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے راز ہوتے ہیں، ہم ان میں ڈوبتے نہیں ہیں۔ پھر ایک اور ہماری غلطی ہے، ہم اپنے بڑوں کی کتابوں کو نہیں پڑھتے، ان کے تجربات۔ ہمارے بڑے ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، حلال حرام کو جانتے ہیں، جائز ناجائز کو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے۔ جب اس کو نہیں پڑھتے تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے، جاگ رہے ہیں؟ اچھا، جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھتا نہیں، جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھتا نہیں، پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی، اور کسی کا مشاہدہ؟ کہنے لگے، ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے جنات نے بتایا کہ جب بندے کو بیری کے پتوں سے نہلاتے ہیں تو جنات کی خود اندر کی چیزیں، پتے جگر پھٹ جاتے ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بیر کھا رہا خواب میں، تو اس پہ اگر جادو ہے، بیماری ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جی، کہتے ہیں اگر خاتون کے پیٹ میں بچہ الٹا ہو جائے حاملہ کے، تو یہ 40 پتوں والے عمل کو کرنے سے وہ بچہ سیدھا ہوتا ہے، اور جو ہے کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی، زچگی میں آسانی ہوتی ہے۔ جی، کہتے ہیں میرا شہد کا شعبہ ہے، جو شہد بیری کا ہوتا ہے، خالص اگر بیری کا ہے تو اس کا ذائقہ بھی لاجواب ہوتا ہے اور اس کی تاثیر بھی بہترین ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، انہوں نے یاد کرا دیا، اچھا ہوا۔ ہر شہد کی اپنی خاصیت ہے، جو شہد پھولوں سے پھلوں سے لیا جائے، اور جو بیری کا شہد ہے، اگر وہ واقعی بیری کا ہے، خالص ہے، بیری کا ہے، اس بیری کے شہد میں، اس بیری کے شہد کے اوپر اگر سورت والتین والزیتون، سورت والتین والزیتون 40 بار پڑھ لی جائے روزانہ صبح شام، 40 بار پڑھ لی جائے روزانہ صبح شام، اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھا جائے، 40 دن تک اس کو پڑھا جائے، اور 40 دن اس کو استعمال بھی اسی دن شروع کر دیں، 1 چمچ صبح شام پانی میں گھول کر پینا ہے، ایسے نہیں۔ سردی ہے تو گرم پانی، گرمی ہے تو تازہ پانی، اس میں گھول کر پیئیں۔ دنیا کا کوئی مرض ہے یا مریض ہے، اور کسی قسم کا جادو ہے یا جنات یا نظر بد یا کوئی بیماری جو سمجھ نہیں آتی، اس کو اللہ پاک صحت اور عافیت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہی شہد، ایک ٹوٹکا میں بتاتا رہتا ہوں، اس میں استعمال کریں، 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ شہد، اور 3 چمچ اسبگول کا چھلکا بھول گیا، 2 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ شہد۔ اگر وہ کلونجی والا ٹوٹکا علیحدہ ہے، ہاں اس میں اگر ڈال دیں تو اچھی بات ہے، 4 چیزیں ہو جائیں، 1 چٹکی کلونجی۔ یہ اگر جس مریض اور مرض کو استعمال کریں، اس کے بہت تجربات ہیں، اور میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں۔ اس کے جو شہد ہے نا، بیری کا شہد، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے، اس کا ایک اپنا تجربہ ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے، اس کا اپنا ایک کمال ہے۔ بیری کے شہد کی بہت زیادہ اس کی تاثیر ہے، اور بہت زیادہ اس کا کمال ہے۔ اور کچھ بتائیں؟ اور
कहने लगे कि मैंने दादाजी को ख्वाब में देखा, फौत हुए चंद साल पहले, तो वो बेरी का दरख्त जो है वो हिला रहे हैं और उससे बेर गिर रहे हैं और मैं खा रहा हूं। तो मैंने कहा दादाजी बस करें। कहने लगे नहीं, और भी खाओ। ये ख्वाब इस बात की ताबीर है, ये ख्वाब इस कार की ताबीर है कि फी जन्नत नईम, फी, वो बंदा जन्नत है, उसके पास उनकी नेमतों में वो बंदा पल रहा है और अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने उसको नेमतें अता फरमाई हैं। हाँ, कहते किसी के पेट में दर्द है, यही कहा, खत्म नहीं हो रहा, तो 2.5 पत्ते बेरी के चबा ले, खा ले, तो उसका पेट का दर्द खत्म हो जाता है। और जी जी जी, कहने लगा मेरे यहाँ बेरी का दरख्त था, बारिश की वजह से झुक गया, गिर गया, तो मैं कई अरसा 2-3 हफ्ते उन जिन्नात को अमाल का हदिया देता रहा कि मैं इसको काटूंगा। मैंने काट दिया तो मेरा घर बख्त और बरकतों से भर गया। मेरे साथ मेरे चचाजाद, उन्होंने 45,000 का पुराना बड़ा दरख्त था, वो बेच दिया। तो मैंने उनसे कहा कि चंद दिन चंद हफ्ते इन जिन्नात को अमाल का हदिया दो, फिर बेचो। उसने कहा कुछ नहीं होता। कहला उसका घर में अब फक्र है, फाका है, गुर्बत है, तंगदस्तियां हैं, मसाइल है, क्राइसिस, ये लफ्ज कहेंगे जी। और जी, अच्छा जी, जी, कहते हैं एक अल्लाह वाले कहते हैं कि आपको अगर जो है बेर के पत्ते खाने भी पड़े, तो जो बारिश के बाद बेर के पत्ते होते हैं वो इस्तेमाल करें। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो वो धुल जाते हैं, दूसरा बारिश की बरकत मजीद उनको और बाबरकत कर देती है। ठीक है। कहते हैं बेरी के पत्तों पे गौर करें तो कई दफा आपको अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा। अब अगला मौजू जी, अगला मौजू है नीला रंग, नीले कपड़े, नीला धागा या नीला कोई रंग। नीला रंग, कुछ लोगों ने अपना मुशाहिदा बयान किया है कि अभी अमेरिका लॉस एंजलिस में अभी जो आग लगी है उसमें कुछ चीजें वाकयात ऐसे मिले हैं कि नीली चीज को आग नहीं लगी। कुछ लोगों ने यहां तक अपने मुशाहिदा बयान किए। मैं बाबल की तारीख, बाबिल की, बेबाबिल हारूत व मारूत, कुरान कहता है हजारों साल पुरानी तारीख है। जब मैं वहां बाबिल गया और उस कुएं पे गया जिस कुएं पे हारूत मारूत ने वहां आके लोगों को जादू सिखाया, जो कि अल्लाह की तरफ से इम्तहान और आजमाइश थी, वो सिखाया। तो मुझे वहां के लोगों ने बताया कि कुछ बाहर से लोग आए थे, उन्होंने इस पे अमल भी किया। वहां भी नीला रंग था। मैं मिस्र के मेरी तबीयत में है, दुनिया की उन जगहों पे जाता हूं जहां रूहानी और तारीखी जगह है। मिस्र के अंदर नीचे हजारों साल पुराने, 3,000 4,000 साल पुराने निजाम पे देखा तो वहां भी नीला रंग था। खुदाइयों में जो नीचे उनके चीजें मिली, क्योंकि वो मैयत को दफन करते थे तो उसके साथ चीजें रखते थे, वहां भी नीला रंग मिला। हमारे यहां नीले रंग के धागे को अमल में लाया जाता है। जैसे मैंने एक अमल बताया था आपको, सूरत रहमान, और उसकी हर फबी अय्या रब्बी को मातो का ज़बान पे गिरा देनी है। और कितनी फबी अय्या, 31 है, कितनी है, 31 हैं
सूरत रहमान में 31 है। और ये 31 क्यों है? आप एक चीज महसूस करें, बाज औकात बाज महीने 31 के होते हैं। कौन से महीने 31 के होते हैं? लोग ऐसे ना उंगलियों पे गिनते हैं, एक छोड़ एक है कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। दिसंबर, ये 31 का निजाम अल्लाह का एक निजाम है ये भी। तो वो हर गिरह उसको पढ़ते हुए गिरह देनी है, उसको गले में, उसको हाथ के किसी ऐसी नजर ना आए या अपने पास रखें। तो इस धागे के बहुत ज्यादा तजर्बात हैं। एक सवाल है और ये है, एक लफ्ज अमूमन इस्तेमाल में आता है, ये तावीज गंडे करने वाला पीर है। गंड गांठ से, गंडे से मुराद गांठें, गिरहें। ठीक, उन्हें कहा ये तो शरीयत में जायज नहीं है, तावीज गंडे तो तरीयत में जायज नहीं है। जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनके इस लहजे में लिल्लाहियत भी है, इखलास भी है। लेकिन आप ये देखें, जिन्होंने हमें ये गिरहें लगानी सिखाई हैं, वो गिरहें गंडे, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, ये गिरहें। उकद कहते हैं, उकदा गिरह को कहते हैं, गिरह लगाना को कहते हैं, किसी चीज को गांठ देने को कहते हैं। वो इस आयत की इससे इस्तिंबात करते हैं, वजह लेते हैं, दलील लेते हैं और वो सच कहते हैं। लेकिन वो उस वक्त है जब उसमें गैरुल्लाह हो, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। जब गैरुल्लाह हो और अल्लाह का गैर हो, उसमें कोई मंतर हो ऐसा जो दीन, इस्लाम, शरीयत से टकराए हो, उसमें सारा शिरक हो, वो है वो गंडे। मैं वजाहत कर दूं, उन्हें कहा ये तावीज गंडे हैं और तावीज गंडों से तो यह दीन का इससे ताल्लुक ही नहीं है। वो सच कहते हैं। वो तावीज जिसमें अल्लाह का गैर हो, एक जन्नती तावीज मैंने अबकरी में छापा था और रिसाले में भी छापा था और पोस्टों में भी आया है, और उसकी बकायदा बहुत ज्यादा अहदीस से उसके हवाला जात मौजूद हैं। हमारे अकाबिर पर एतमाद की पोस्ट में भी आया है। किसी की नजर से गुजरा? अगर किसी की नजर से नहीं गुजरा तो हमारी टीम फौरन इसको ढूंढ के डाले अभी और मुझे बताए। पहले प्रिंट दिखाएं, अभी हमारी टीम बैठी है, पहले प्रिंट दिखाएं, उसके बाद उसको निकाल के मुझे प्रिंट दिखाएं। क्या उसमें हवाला जात पूरे हैं? जो अहदीस के बकायदा पूरे हवाला जात हैं अहदीस के, अगर वो हवाला जात हैं तो फिर हम उसको डाल दें, फायदा होगा। ये जन्नती तावीज है। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, ये दो फूल, ये जन्नत के शहजादे, इनके लिए मेरे कमली वाले ने लिखे और मैंने ये तावीज जिसको दिया, अल्लाह, बे औलादों को औलाद मिली, बेरोजगारों को रिस्क मिला, बच्चों के लिए, बच्चों की बीमारियों के लिए, बड़ों के लिए बहुत। आप में से किसी ने जन्नती ये तावीज आजमाया? किसी के मुशाहिदे में आया हो? नहीं आजमाया। ये जन्नती तावीज मैं आज आपको देता हूं। आप पीर कोई आपको तावीज दे दे, बता दे, वो कह रहे तावीज लिख के दूंगा तो पैसे दे या ना दे, तू कहे मैं खुद तुझे तावीज दे दूं ना, ये बात ना करना, ये बात ना करना। मैं तुझे सारी जिंदगी का तजर्बा, कल देग पकाने वाले ने हमें तजर्बा ना दिया है? कल देग पकाने वाले ने 500 फीट देग कलूंगा देंगे, उन्हें क्या बंदे हमारे पकाएंगे, आप जरा निगरानी करना होगा ना। ये क्या बात करते हैं, ये उठे कुट काली गाले ये तो फिर झगड़े वाली बात है। हाँ, फिर हम एक बाबा जी ले आए। बाबा जी कल आए हुए थे, बड़े तजर्बाकार हैं, वो हमें सारा कुछ सिखा के गए। बाबा जी आए हुए थे, बड़े तजर्बा का, वो सिखा कर गए। वो के लंगर रोज यहाँ हमारे यहाँ
بریانی کی 5 دیگیں روز لنگر چلتا ہے، 24 گھنٹے تسبیح خانے کا لنگر ہے، حجویری محل کا لنگر ہے، حویلی کا لنگر ہے، درود محل کا، اللہ اپنے خزانے سے چلا رہا۔ تو ہم نے کہا کہ بھی ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تعویذ اگر نیلے دھاگے میں، اب بات جو نیلی چل رہی تھی، وہ تعویذ انشاءاللہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں، تعویذ اگر نیلے دھاگے میں، نیلے دھاگے، اگر یہ تعویذ نیلے دھاگے میں گلے میں ڈالا جائے، اس کی تاثیر، اس کا کمال، پر ایسے نہ کرنا۔ وہ پھکی تھی، وہ کہنے لگا بڑی مشکل ہے، اس نے کہا بابا یہ پھکی پھر کھلا، بڑا فائدہ ہوا ہے، حالانکہ وہ ابکری میں چھپی تھی۔ اور میں نے کیسے لی، میری کہانی بھی سن۔ ایک حکیم عبدالستار صاحب تھے، چلو عبدالستار کی کہانی بھی سنا دوں، لیکن سارے ایسے نہیں۔ اس نے بھیجا چندے کے لیے، اس نے کہا ایک بھائی کا نام عبدالستار ہے، ایک کا نام عبدالغنی ہے، عبدالستار کے پاس نہ جانا، ستاری کہتے ہیں چھپانے کو، پردے دینے کو، عبدالغنی کے پاس جانا، وہ چندہ دے گا تجھے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، وہ عبدالستار کے پاس گیا، عبدالستار نے ایسی کہانی سنائی، خود پیسے دے کے آیا، خود پیسے دے کے آیا، اور عبدالغنی کے پاس گیا، اس نے اس کو پیسے دیے، لیکن سارے نہیں، کچھ، کئی عبدالستار ایسے ہیں ماشاءاللہ سخی ہیں۔ تو وہ بابا جی ابتام تھا عبدالستار، ان کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پھر بتا دوں، ایک پاؤ مصری، ایک چھٹان میٹھا سوڈا، ایک تولا ست پودینہ۔ آج کل میں 2 تولا ڈال رہا ہوں ست پودینہ، وہ ست پودینہ رہا نہیں، اس لیے میں آج کل 2 تولے ڈال رہا ہوں۔ تو میٹھا سوڈا تو ویسے پیسا ہوا ہوتا ہے، مصری پیس کے اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں، میٹھا سوڈا ڈال کے پھر اس میں ست پودینہ ڈال کے خوب ہلائیں ہلائیں، رگڑیں رگڑیں رگڑیں، اور وہ ایک دوا بن جائے گی، اسے بند رکھیے گا ہوا سے، ورنہ جم جاتی ہے، جم بھی جائے تو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو جمنے سے پہلے وہ فائدہ سے تھوڑی تھوڑی بنائیں، اور یہ آدھا چمچ سے 1 چمچ، یہ میرے خیال میں کچھ 14 15 13 جگر، میدا، گیس، وادی اور ہیپاٹائٹس اور پیلے آلے پھت، دست، موشن، اور بچوں کی چٹکی میں بچوں کی الٹیاں، کائے، پیلے ہرے پھرے دست وغیرہ، اس میں بہت فائدہ ہے اس کا، بچوں میں بھی بڑوں میں۔ حکیم صاحب یہ دوائی دیتے تھے، آہستہ آہستہ بولتے تھے، میں نے کہا حکیم صاحب یہ نسخہ، ہاں ہاں دوں گا دوں گا دوں گا، ایسے ایسے سے بولتے تھے، بالکل بوڑھے بہت زیادہ تھے، بیٹا کوئی نشے وغیرہ میں لگ گیا، بیٹا پوچھتا نہیں تھا، کسی کے ہاں رہتے تھے، میں بھی کچھ خدمت کر دیتا تھا، وہ بھی، ان کے پاس 1 2 نسخے تھے، ایک یہ تھا جو سب سے زیادہ چلتا تھا۔ تو پھر میں نے ان کی خدمت کی، میں نے کہا وہ ذرا ٹوٹکا، دوں گا دوں گا دوں گا دوں گا، دعا کرو اللہ مجھے زندگی دے، میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ میں صحرا میں گیا، تو صحرا میں جاتا ہوں، وہاں کچھ روحانی محفلیں ہوتی ہیں، گاڑی میں ان کو بٹھایا، وہاں گئے، پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، وہ تازہ گائے کا دودھ لے آئے، وہاں کی گائے نے جڑی بوٹیاں کھائی ہیں، نہ زہر، نہ آلودگیاں، نہ کچھ چیز، دودھ کا انکار نہیں، دودھ، میں نے کہا آپ حکیم صاحب پی، حکیم صاحب نے دودھ پیا، کوئی اور لے آیا، حکیم صاحب نے اور پیا، اور لے آیا، حکیم صاحب نے اور پیا، حکیم صاحب تھے چائے کے عادی، دودھ نے اپنا کام شروع کیا، تھوڑا سا ذرا پیٹ میں اوپر نیچے ہو رہا، میں کہا بھائی میں سمجھ گیا، میں جلدی کر گاڑی نکال، کیونکہ دور جانا پڑتا تھا نا، ٹیلے تھے، لوٹا بھر 2 3 بوتل پانی کی بھر لے، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی میں لے گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہنے لگا ذرا میدا خراب ہو گیا تھوڑا سا، میں گاڑی میں جلدی کر گاڑی پکڑ، وہ گاڑی میں بٹھاتا، 4x4 گاڑی وہاں چلتی ہے، تو اس کو میں کہ لے جا، اب حکیم صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں کہ لگتا تو کام خراب ہے، کیونکہ وہ دودھ کی زندگی تھی ہی نہیں، نہ ہم نے اپنی نسلوں کو سکھایا، میں نے پیا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، وہ تو چائے کی چسکی کی عادی تھے، دلی کی نہاری نہ تو رہے نہ بیماری، وہ تو کہانی تو اور تھی، چسکی چائے کی تھی، یہ خالص دودھ، میدے نے احتجاج شروع کر دیا کہ خالص چیز کہاں سے لائے ہو، مجھے وہ 2 نمبر چیز سکھاؤ، میدے نے تو احتجاج کیا، سڑکیں بلاک کر دی اس نے، میں نے کہا دیکھیں طبیعت خراب ہے، زندگی کی خبر نہیں، آپ کو لایا ہوں تو وہ نسخہ لکھوا دیں، اب نڈھال ہو کے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور ہر چیز بند کر کے
ایک نا میراسی آیا ایک ڈاکٹر کے پاس، اسے 10 لگے ہوئے تھے. اس نے کہا پرہیز کیا کروں؟ کہا بین نہ بجانا بس. اب آپ آگے خود سمجھ لیں. اس نے کہا بین نہ بجانا. میں کہا اس کا لکھا. اچھا اچھا دوں گا. میں کہ لکھوا دیں، زندگی کی خبر نہیں، آپ کا صدقہ جاری ہوگا، اور میں نے چھپانا تو ہے نہیں. چلو پھر کوئی بات نہیں، لکھو لکھو لکھو. اچھا اس کے اجزاء کا مجھے احساس تھا یہی ہے، اس کے صحیح وزن مجھے مل جاتے. اصل وزن ہوتا ہے 1 پاؤ مصری لکھ لو، 1 چٹانگ سوڈا لکھ لو، بس 1 تولہ سب پودینہ. میں کہ یہ اوزان ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہیں، اس سے پوچھ لے، رفیق بیٹھا ہے یہی تو بناتا ہے. ہاں یہی ہے. میں کہ ٹھیک ہے. بابا جی کی خدمت کرتا رہا، بابا جی فوت ہو گئے. لیکن یہ اس وقت ملا جب دیکھا ہے دم واپسی ہے، اور وہ بھی پچھلی خدمتیں بہت زیادہ تھیں، ورنہ مر کے بھی نہیں دیتے. جیسے آج آپ نے سنا کہ مرنے سے پہلے کیا مر کے بھی نہیں دیتے. اور یہ پوری ان بابا جی کی اتنی چلتی تھی، اتنی چلتی تھی، اتنی چلتی تھی، آپ سوچ نہیں سکتے. ان کو ڈھونڈتے تھے راستے میں. کچھ لوگ نہ آتے جاتے خود اضافی پیسے دے جاتے تھے، بڑا بڑا فائدہ ہوا، یہ آپ رکھ لیں. وہ اس وقت 5 روپے لیتے تھے، 10 روپے لیتے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمال بہت زیادہ ہوتا ہے. چیز چھوٹی سی ہے. یہاں یہ نقش نکالا. ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عباس میرے آقا کے چچا، روایت ہے کہ یہ تعویذ بطور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے نقل ہے. حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے حضور پاک منتقل ہوئے تو حضرت آمنہ کو خواب میں کچھ فرشتے نظر آئے. سیدہ آمنہ انہوں نے فرشتے نظر آئے تو کہ آپ کو ساری کائنات میں افضل ترین گرامی آپ کے پیٹ مبارک میں ہے، تو ان کا نام محمد ہے، اور سونے کے ایک تھال میں تعویذ رکھا ہوا پیش کیا گیا، فرشتوں نے دیا. یہ آپ جب یہ بچہ اس دنیا میں جلوہ پذیر ہو مبارک تو ان کے گلے میں ڈال دیجیے گا. امام بہقی، ابو نعیم دلائل النبوت میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، علامہ سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں، یہ حد کے بہت بڑی معتبر کتابوں کے حوالے ہیں، بہت معتبر کتابوں کے حوالے. اس خاص تحفہ اور معجزہ کو ہم قارئین کو دیتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے، ولادت کے لیے، بڑے بڑے لوگ اس کو دیتے تھے. ابکری کے صفحہ نمبر 15 ہے، 2023 مئی میں یہ ہم نے شائع کیا تھا. مئی 2023 صفحہ نمبر 15 میں یہ تعویذ دیا تھا، یہ نقش دیا تھا. یہ نقش بہت زبردست نقش ہے، اور اس نقش کی بہت زیادہ تاثیر ہے، بہت زیادہ اس کی تاثیر ہے. آپ میں سے کسی نے یہ نقش آزمایا ہو، کسی کو فائدہ ہوا ہو. ہم نے اس نقش کا نام جو دیا ہے وہ جنتی نقش، جنتی تعویذ دیا ہے. یہ ہماری اکابر پر اعتماد، یہ جنتی تعویذ. ہمارے ایک مخلص ہیں، میں نے انہیں فون ملایا ہوا ہے کہ وہ اس جنتی تعویذ کی انہوں نے میرے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ سندیں بھیجی تھی. یہ ان کو فون پہ کہیں کہ اس کی سندیں وہ سن رہے ہیں، اس کی اسناد ابھی کسی کا واٹس ایپ دیں وہ بھیجیں گے. اس کی اسناد انہوں نے جمع کی تھی ساری. ان سے کہیں کتابوں کے حوالے جو ہیں انہوں نے جمع کیے، مخلص ہمارے ساتھی ہیں، تو کتابوں کے حوالے جمع کیے، کتابوں کے کیا کیے، حوالے جمع کیے کتابوں کے. تو یہ سارے حوالے. اور دوسرا انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے تعویذ کو 100% اس کا جو
انہوں نے کتابوں کے حوالے ہمارے مخلص ہیں جمع کیے تھے، اور تعویذ کا اصلی مضمون، جو اصلی مضمون تھا جنتی تعویذ کا، وہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ اب میں روحانی کلاس میں بیٹھا ہوں، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، یہ انشاءاللہ ابھی بھیجوا دیں گے، ان سے عرض کریں گے مخلص ہے۔ میں نے اس کی تحقیق کروائی بہت زیادہ، اس نقش کو باقاعدہ مستند ترین کتابوں کے حوالوں سے تلاش کروائی، تو یہ پورا کا پورا نقش، پورا کا پورا تعویذ آج آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ، حوالوں کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ اور پورے حوالوں کے ساتھ اس کو میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ نقش جو ہے وہ میں نے اصل میں موبائل کو لگا دیا تھا فلائٹ موڈ پہ، اس پہ بھی ایک واقعہ سنا دو۔ کہنے لگا حضرت آپ نے وہ بھیجا تھا نا بندے کو فلاں کام کے لیے، میں گیا تو وہ فلائٹ موڈ پہ تھا، اس نے کچھ پیا ہوا تھا، بات سمجھ رہے؟ کہنے لگے میں گیا تو وہ فلائٹ موڈ پہ تھا، تو میں نے کہا اس کا تو اور زیادہ احترام ہمارے دل میں ہے، اللہ کے ہاں کون محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو پھر فلائٹ موڈ پہ لگا دی، موبائل سادہ سا ہے، واٹس ایپ وغیرہ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، نیلا دھاگا، نیلے دھاگے سے ہی، نیلے دھاگے سے ہی یہ تعویذ نکلا، باتوں ہی باتوں میں سامنے آیا، باتوں ہی باتوں میں سامنے آیا۔ اچھا میں نے کیا لکھا؟ اب قریب مئی 2013، میرے منہ سے 23 نکلا ہے غلطی سے، اب قریب مئی 2013، آپ ڈھونڈتے رہتے ہو ملتا ہی نہ، کہنے لگا دیکھو نا پیر ہاتھ کر گیا نا، پیر اپنا کام کر گیا، حالانکہ اس میں ہے ہی نہیں، وہ میری اچھا ہوا نیچے میرے جاگنے والے بیٹھے۔ صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 15 میں یہ چھپا تھا 2013، 2013 میں مئی، جزاک اللہ، یہ کاغذ ہے۔ تو دھاگا جو ہے یہ نیلا، اب نیلے دھاگے اور نیلے کے اندر کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے، اس رنگ کی زندگی میں کیا حیثیت ہے، اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، یہ نیلا رنگ استعمال نہیں کریں گے، یہ پیلا رنگ اور سرخ رنگ استعمال کریں گے۔ نیلے رنگ سے بھوک انسان کی مطمئن ہو جاتی ہے، اس میں انسان مختصر بھی کھائے تو پیٹ فوراً بھر جاتا ہے، رنگوں کا زندگی پہ اثر ہے۔ پوری دنیا کی سائنس اس کو بہت زیادہ لے رہی ہے کروموپیتھی کے نام سے، اور وہ لے رہے ہیں، ہاں وہ لے رہے ہیں، تو وہاں وہ نیلے رنگ کو استعمال نہیں کریں گے، وہاں سرخ رنگ اور پیلے رنگ کو استعمال کریں گے۔ سرخ رنگ اور پیلا رنگ جو ہے اس سے بھوک بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ میں ابھی انقرہ میں تھا تو وہاں ایک جگہ کھانا کھانے گیا، ہوٹل کے باہر لائن لگی ہوئی تھی بندوں کی، یہ ٹیبل خالی نہیں تھے، میزیں خالی نہیں تھی، انقرہ ترکی میں ابھی چند ہفتے پہلے لائن لگی ہوئی تھی۔ کیوں لائن لگی ہوئی؟ کہ یہ کھانا کہ ادھر بھی ہوٹل ہے، ادھر بھی ہوٹل ہے، وہاں لائن نہیں تھی، یہاں لائن لگی ہوئی تھی، بندہ کھڑا ہوا تھا، ٹھہر جائیں آپ کی باری ہے، 4 بندوں کا گروپ ہے تو ادھر کھڑا، اس کے پیچھے کھڑے، اس کے پیچھے کھڑے، کیوں؟ لگتا ایسے جیسے مفت میں روٹی مل رہی ہے۔ بخت اور نصیب اور مقدر بکتا ہے، روٹی نہیں بکتی، کھانا نہیں بکتا، اور خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب بخت اور نصیب مقدر ہوتا ہے نا، کھانوں میں ذائقے خود بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بخت مقدر اور نصیب چھنتا ہے ذائقے چھننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، بخت مقدر اور نصیب واحد دنیا کی چیز ہے جس کا فرش سے تعلق نہیں ہے، فرش سے، اس کا تعلق ہے ہی عرش سے، فرش سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا، اور یہ ملتا صرف اور صرف ان تسبیح مسلح اور کسی فقیر کی نگاہ دعا سے ملتا، اس تسبیح مسلح اور کسی فقیر کی نگاہ دعا سے۔ جنہ دے پیر رس جاندے ہو جیندے ہی مر جاندے، یہ ایسی بات نہیں، حقیقت ہے۔ جن کے مرشد ان سے ناراض ہو جاتے ہیں یا وہ بے ادبی کر بیٹھتا ہے، بس پھر عجب نظام چلتا ہے اس کا الٹا۔ تو یہ عرشی نظام ہے بخت مقدر اور نصیب کا، عرشی نظام، یہ فرشی نہیں ہے۔
یہ عرشی نظام ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ابھی میں نے جو آپ کو یہ ابدالوں والی دعا ہے نا دی ہے، کوہ لبنان والی، میں اس کے راز، اس دن تو وقت تھوڑا تھا، میں نے بہت سی چیزیں بیان کرنی تھی. ابھی شب جمعہ اور شب برات میں پرسوں میں نے تھوڑی چیزیں بیان، ظاہر وقت تھوڑا تھا، اور میری کوشش تھی میں مجمع کو وقت دوں اور مجمع اللہ سے مانگے. اس لیے 2-2.5 گھنٹے میں ہماری محفل ختم ہو گئی. اگر کسی کو سمجھ آ جائے، یہ الفاظ پھر سنیے گا، اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ اس دعا سے چپک جائے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے، اس دعا سے چپک جائے، یعنی اس کو بس اپنے اوپر اوڑھ لے، تو میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کے، رزق اور برکت کے، عزت اور وسعت کے، کمال اور جمال کے، بس میری الفاظ ختم ہیں، اس پہ وہ راز کھلے جو زندگی میں دنیا میں کسی پہ کھلے نہیں. میں غالباً 85 میں نے اس دعا کو پہلی دفعہ پڑھا، 1985 میں، اور پھر اس دعا کو میں نے ہزاروں پڑھا، ہزاروں سے بھی زیادہ پڑھا. مجھے یہ دعا 1985 میں ایک ہمارے ہاں آتے تھے عزیز الرحمان صاحب، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلقین میں تھے، ان کی عمر میرے والد صاحب سے بڑی تھی. وہ ہائی کورٹ کے جج کے ریڈر ریٹائرڈ تھے، ہائی کورٹ کے جج کے ریڈر ریٹائرڈ تھے. وہ اللہ نے ان کو بڑے علوم دیے تھے، فقیر درویش بندے تھے. وہ نا ہر چیز کاغذ پہ لکھتے رہتے تھے، لکھتے تھے، کوئی علم، کوئی ٹوٹکا، کوئی نسخہ، کوئی روایت، کاغذ پہ لکھتے تھے. گھر میں ایک صندوق ہوتی تھی، اس میں ڈالتے تھے، لکڑی کا ایک صندوق تھا، اور وہ صندوق ان کے ان رازوں سے بھرا ہوا تھا. ان کے وصال کے بعد ان رازوں کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے اٹھا کے وہ سارا ضائع کر دیا. یہ مجھے سب سے پہلے انہوں نے دیا تھا، یہ ابدالوں والی دعا. اچھا میرے پاس کوئی حوالہ نہیں تھا، انہوں نے بھی حوالہ نہیں دیا، مجھ سے لکھ کے نا ایسے. ان کی تحریر بڑی مشکل سے پڑھی جاتی تھی، لکھنے میں ایسا تھا. یہ اکثر آپ دیکھیں نا، اسٹام لکھنے والوں کی تحریر مشکل سے پڑھی جاتی ہے. اسٹام لکھنے والے، اب تو کمپیوٹر آ گیا، ہاتھ سے لکھنے والے، لکھا، مجھ سے کہنے لگے یہ پڑھ لو بہت ملے گا، بس اتنے الفاظ. اصل میں روحانی جو علوم ہے، لدنی، لدنی، وحبی، وحبی، یا وہاب سے وحبی، یا وہاب سے وحبی جو علوم ہے، یا وہاب سے، یا وہاب یاد آیا تو میں آپ کو ایک عمل بھی دیتا ہوں، میں لکھ لوں ذرا، اچانک یاد آیا. تو یا وہاب سے لدنی، روحانی، وحبی، وحبی، یا وہاب سے وحبی علوم جو ہیں، ان کا تعلق سینے سے سینے میں ہے. میں یہ بتا دو، یہ چیز سے نہیں ہے کہ لکھا ہوا بتا کہاں ہے، مجھے پہلے اس کی سند بتا، پہلے تجربہ بتا، پہلے یہ بتا، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. بس اس کا تعلق تو سمینا و اتانا، سن لیا بس 100% ٹھیک ہے. ایک ہے سمینا و اسینا، سن کے بعد پھر اس کی تفصیل بتا، یہ بتا، گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، پھر کیسی ہونی چاہیے، پھر کس طرح ہونی چاہیے، جو کہ سورت بقرہ میں بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے اوپر پھر عذاب کٹھا کر کے بیٹھ گئے. ایک ہے سمینا، ان کو اٹھا دے بابا جی، ٹیک نکالیں پہلے، آپ نہیں نکالو، صبح سے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، مہربانی کرو بھائی، نہ نکالو، اٹھو، ٹیک نکالو نیچے سے. نہیں نکالی نا یارا، چلو بس اب اس کو نکالو نیچے سے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ والے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں.
کیا بات ہے؟ ہم؟ ہے؟ ہاں، بس وہ یقین ہے، اس یقین کے اوپر پھر فیصلے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے فرمایا پڑھ لینا، بہت فائدہ ہوگا. میں نے کتنا پڑھ لوں؟ ہزاروں لاکھوں پڑھ لوں. بس اتنے الفاظ فرمائے تھے مجھے. نہ اس کے فائدے جو میں نے بیان کیے، اور آپ کو چھپا ہوا کاغذ بھی دیا اس کا، ہے نا آپ کے پاس؟ اب نالوں کی جو دعا ہے، کچھ نہیں دیے، بس ایسے ہاتھ کا لکھا ہوا دیا، ایسے پڑھ لینا اس کو. میں نے کہا بابا کہتا ہے جو ٹھیک کہتا ہے. تو مجھے اس کی اجازت ہے، میں نے پڑھنا نہیں تھا اس وقت. میں بیت ہو چکا تھا، میں نے 84 میں کسی درویش کا ہاتھ پکڑا. تو میں حاضر ہوا تو میں نے کاغذ سامنے رکھ دیا. دیکھ کے کہنے لگے کس نے دیا؟ میں نے کہا ہمارے والد صاحب کے جاننے والے ہیں، تشریف لاتے ہیں، انہوں نے فرمایا پڑھ لو، فائدہ ہوگا. کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدے سے فائدہ ہوگا، اور بہت پڑھو. بس اتنا لفظ حضرت نے فرمایا، فائدہ نہیں ہوگا، فائدے کا بھی فائدہ ہوگا، بہت پڑھ لو. بس ختم. کلندر چے گویات حق گویات، کلندر جو کہتا ہے حق کہتا ہے. حق پر یقین. ماننے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے اس دنیا کی سارے جہان کتابوں میں اکٹھے کرے تو کوئی کافی نہیں ہے. ماننے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. مجھے بات یاد آئی، ایک صاحب کہنے لگے، سارے بیٹھے تھے تو اس میں ایک کا نام امتیاز تھا. سارے بیٹھے تھے، ایک کا نام امتیاز تھا. تو کہنے لگے کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، اس کو سمجھ آ جائے گی. اس کا نام امتیاز تھا. میں کیوں؟ کا نام کا اس کی زندگی پہ اثر ہے. امتیاز، ممتاز. میں نے پھر دیکھا، میں نے کہا اس کی زندگی پہ اس کا اثر ہے. کا اس کی زندگی میں آپ کے میں کسی کو امتیاز بیٹھا ہے؟ کوئی ممتاز بیٹھا ہے؟ آپ امتیاز ہیں، ممتاز. اور تو کوئی ممتاز نہیں ہے، دو ممتاز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک. بس اس نے کہا اس کا اثر ہے. اس کا اثر. پھر میں پڑھا، اس کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے 40 دن خالی کر لیے، میں نے اسی کو پڑھنا ہے. اور پڑھنا ایسے ہے کہ روز سینکڑوں نہیں پڑھنا، ہزاروں پڑھنا. سینکڑوں نہیں پڑھنا، ہزاروں پڑھنا. 40 دن خالی کر لیے، اور وہ 40 دن خالی کر کے پھر اس کو پڑھا، اور بہت پڑھا. اس کو پڑھا. آپ کو بھی اجازت ہے، سننے والے جتنے ہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤ، کیوں کہتے ہیں اللہ سے مانگے اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اور اپنے علم سے علم عطا فرما؟ کیوں مانگتے ہیں؟ یہ مانگنے کے طریقے یہ ہیں. تو وہ دعائیں، وہ وظیفے، وہ ورد، وہ عمل کریں جس میں سے اللہ اپنے علم سے علم دیتا ہے، جس کو علم لدنی، علم وحبی کہتے ہیں. علم لدنی، علم وحبی کہتے ہیں. وہ علم اللہ سے مانگے. اور یہ علم لانے کا طریقہ، جیسے میں نے یا علیم معلمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. دیکھیں وہاب آ گیا، یہاں بھی آیا وہاب. اور کریں گے. یہ رموز عملیات اسے کہتے ہیں. عملیات کے رمز کیا ہیں؟ کہ لفظ وہاب پہلے کہاں آیا تھا؟ ابھی میں نے پڑھا، پہلے آیا، میں نے کہا وہاب آیا ہے یہاں، میں نے پڑھا تھا بھی. وحبی علم، وحبی، وحبی، وحبی علم، وحبی. کون سا علم؟
اس کی عطاؤں میں سے جو عطا ہو، اس کی عنایت میں سے جو عنایت ہو، اس کی کریمی میں سے جو کریمی کا علم خاص ملے۔ ایک درویش تھے، وہ بیٹھے تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، ایک اور درویش بیٹھے تھے، کہنے لگے جلدی کرو، لکھنا شروع کرو، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھنی شروع کر دی، دو تین بندوں کو بٹھا دیا، لکھ رہے ہیں، تیز تیز لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا میں بیان کروں گا، تم چپ کر کے بیٹھے رہنا۔ اس نے کہا حضرت آج آپ نے بڑے علوم کھولے، یہ بیان کیا؟ کہا میں نے تو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے یہ بیان کیا ہے؟ کہا مجھے پتا نہیں، پھر کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے علم ہے جو عطا ہوا ہے۔ اگر کیا ہے تو اللہ کی طرف سے علم ہے جو عطا ہوا ہے، کہ اللہ اپنے علم میں سے علم عطا، اپنے علم میں سے علم عطا۔ پھر ہوگا کیا جب آپ یہ اس کو لاکھوں پڑھ لیں گے، یہ ابدالوں کی دعا، پھر ہوگا یہ کہ آپ کو اپنا ظرف برتن بڑا کرنا ہوگا۔ کن فی دنیا غریب۔ کسی نے پوچھا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے، اتنے علوم اور دشمن آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ دشمن آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، اور اتنے علوم ہیں، اور ہم نے آپ کے کمال دیکھے تھے، وہ ان پہ آزمائیں اور ان کو نصیحت دے، عبرت دے۔ تو فرمایا کن فی الدنیا غریب۔ غریب عربی کا لفظ ہے، غریب کے معنی گئے مسافر، پردیسی۔ پردیسی کا پتہ نہیں مالدار ہے، غریب ہے، پیٹ میں کھانا ہے یا نہیں ہے، کون ہے کیا ہے، پردیسی کے بارے میں اندازے ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں نا، پردیسی کے بارے میں اندازے ہوتے ہیں۔ تو وہ دنیا میں ایسے رہ جیسے پردیسی ہو، کوئی ایک نمبر سمجھے، کوئی دو نمبر سمجھے، کوئی پہنچا ہوا سمجھے، کوئی دکاندار سمجھے، کوئی ایماندار سمجھے، اسی چپ خاموشی میں دنیا کا سفر طے کر کے آگے نکل جاؤ۔ کن فی دنیا غریب، دنیا میں ایسے رہے تجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ کن فی دنیا غریب۔ اسی میں ایک شعر بھی ہے، لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن سفری غریب وقوت ذوفت والموت یطلبنی۔ اس طرح کا ایک شعر ہے، لیس الغریب غریب الشام والیمن، یمن اور شام میں جو مسافر پردیسی ہے وہ اصل پردیسی نہیں، اصل پردیسی کون ہے؟ ان الغریب غریب اللحد والکفن، جو کفن پہن کے لحد میں چلا گیا، اصل وہ پردیسی ہے کہ آگے کیا بنے گا۔ ان الغریب غریب اللحد والکفن سفری غریب، مولا میرا سفر غریبوں یعنی اندیکھا ہے، قوت ذوفت، قوتیں بڑی کمزور ہیں، والموت یطلبنی، موت ہر وقت طلب میں پیچھا کر رہی ہے۔ سفری غریب، اندیکھا سفر، آگے کیا بنے گا۔ جب یہ دعا پڑھیں گے، بات یہاں سے چلی، جب یہ دعا پڑھیں گے کون سی؟ ابدالوں والی، پھر آپ کو غریب بننا پڑے گا، اپنا علم جذب کرنا پڑے گا۔ ندی نالے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، شور زیادہ کرتے ہیں، سمندر گہرا دل دریا، سمندروں ڈونگے، گہرا سمندر پر خاموش، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمان۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں طاقت فریاد نہیں، خاموش، پی جاؤ، کیا کر جاؤ؟ پی جاؤ۔ پھر یہ سبق اگر ہوگا تو علم اور بڑھے گا، علم اور بڑھے گا، کوئی پہچان ہی نہ سکے۔ کن فی دنیا غریب، یہ ابدالوں والی دعا۔ پاگل ہو جا کوئی، اور تو سارا دن اگر واٹس اپ دیکھ اور نیٹ دیکھ اور کہے پاگل بنو، اس نے پاگل بنایا ہوا ہے، اس دعا کا کیا تعلق ہے؟ آج بھی دنیا میں خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس بٹنوں والا چھوٹا سا موبائل ہے۔ میں ہمارے ملک کے ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، تو چھوٹا سا کالا سا بٹنوں والا اتنا سا موبائل تھا ان کے۔ تو کہے کہ میں نیٹ کو بھی وقت دوں
اور پھر اس دعا کی تاثیر بھی پالو اور وظائف کی تاثیر بھی پالو، پھر بھول ہے ہوگا کیا؟ آپ سنیں، ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے، چھوٹے سے تھے، وہ ہمیں پڑھانے آتے تھے، اس وقت وہ جوان تھے، پھر ان کی شادی ہوئی، کہنے لگے کڑھائی والے کے پاس گیا جو پیالہ پیالہ کر کے دودھ بیچ رہا تھا، کڑھائی والا ہوتا ہے نا، گرم دودھ ہوتا ہے، پیالہ بیچتا ہے، کوئی اس میں جلیبیاں ڈال کے کھاتا ہے، کوئی ایسے پیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے 3-4 کلو دے دے، زیادہ مقدار میں دیتا تو اس کا گھاٹا تھا، پیالہ پیالہ دیتا تو نفع تھا، تو اس نے نہ دیا۔ میں نے کیا کیا، ناخن کے اندر دہی ڈال کے لے گیا، آپ ذرا کرشمہ دیکھیں، ناخن میں دہی ڈال کے لے گیا، دہی ڈال کے جب ناخن میں لے گیا تو میں، بندے کھڑے تھے، میں نے تھوڑی سی دہی یوں پھینکی، اس کی کڑھائی میں چلی گئی، بس ختم، سارا دودھ ختم۔ تو کہے کہ میں اب دالوں والی دعا کا کمال بھی پاؤں اور پھر ناخن بھی صاف ستھرے ہوں اور دہی رہے، پھر نیٹ کی دہی نکالنی پڑے گی۔ ہاں، پھر نیٹ کی دہی، نیٹ دیکھیں، نیٹ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں، پوری دنیا میں جہاں زمین ختم ہو جاتی آخری کنارہ ہے، وہاں میری آواز پہنچ رہی، کوئی بھی چیز ہو نعمت ہے اس میں، بجلی ہے نا نعمت بھی ہے، لیکن جب کرنٹ لگتا ہے بندے کو ختم کر کے پھینک دیتی ہے، پہلے ختم کرتی ہے پھر پھینکتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے کچھ عرصہ پہلے، تو کہنے لگے میں عملیات سیکھ رہا ہوں، آپ کی بہت سی چیزیں سیکھی، میں روحانی کلاس میں بھی آؤں گا، ابھی بھی بیٹھے ہیں وہ صاحب، تو میں نے کہا موبائل ہے آپ کے پاس؟ ہاں، نکالا، کہ تو کہاں روحانی کلاس سیکھ سکتا ہے، 5 نمبر لیتا تیرے کو موبائل ہے تو روحانی کلاس سیکھے گا؟ آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں، جس کے موبائل پہ نیٹ ہے بے ساختہ ہاتھ یوں جائے گا، پھر ہاتھ پکڑے گا، پھر ہاتھ یوں جائے گا، کر لو تجربہ، اس نیٹ انگلش کا لفظ ہے جس کے معنی جال، بندہ اس جال میں پھنس جاتا ہے، نیٹ کے معنی جال، ویب کے معنی جال، کوئی چیز، ہر چیز میں نفع ہوتا ہے، یہ نیٹ کا نفع تو ہے، پوری دنیا میں ابکری کی اعمال کی روحانیت کی آواز پہنچ رہی ہے، یہ اس کا نفع تو ہے۔ دیکھیں میں روحانی کلاسوں میں ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتائے جا رہا ہوں، سمجھنے والے کے لیے، عقل والوں کے لیے، ہر سوالوں کا جواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو کہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، تو کہے میں محفل میں آ کے ٹیک بھی نہ چھوڑو اور سونا بھی مل جائے، سونا تو پھر سونا ملے گا، سونا تو پھر سونا ملے گا، نیندیں بھی پوری کروں، بستر میں بھی پوری کروں، تسبیح خانے میں بھی پوری کروں، ٹیکیں تلاش کروں، نہیں ملے گا۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا حضرت وظیفے کی تاثیر نہیں ہے، انہوں نے کہا اس کے پیچھے ہاتھ باندھو، درخت کے پیچھے ہاتھ بند کرا، وظیفہ پڑھ، اور روئے، کہا وظیفہ پڑھوں گا، پڑھ، قبولیت ملے، دیکھ تو صحیح، کیوں؟ جو چیز مجاہدوں اور اذیتوں سے ملتی ہے، آپ ان لفظوں پہ غور کیجئے گا، مجاہدوں اور، دہرائیں، مجاہدوں اور اذیتوں سے ملتی ہے، جو یہاں بیٹھے لاجواب کھانے کھا، چھاؤں، بستر اور دریاں اور اس میں ملے گی، اس کی قیمت ہی کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ کے میں نے بابا عبدالستار حکیم صاحب سے وہ نسخہ کیسے لیا تھا، مجھ سے پوچھ، مجھ سے پوچھنا، میں نے تو تجھے بتا دیا، مجھ سے پوچھ یا علیم و علمنی والی یہ دعا میں نے کہاں سے لی تھی اور کتنے جتن کر کے لی تھی اور کتنا مال دے کے لیا تھا، مجھ سے پوچھ۔ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا مشاہدہ ہوگا، اب یاد لفظ رکھیں، جتنا، کیا لفظ کہا؟ ہاں، میرے حضرت نے مجھے، روحانی کلاس چل رہی ہے نا اس لیے وہ اس موضوع کی باتیں کر رہا ہوں، اتحیات میں گھنٹوں بیٹھنے کی مشق کروائی، اب تو میری مشق ٹوٹ گئی، گھنٹوں بیٹھنے کی مشق کروائی،
جو اتحیات میں آج بھی بیٹھتا ہے، 100 میں سے ایک دو بندے ہوں گے اتحیات میں بھی ان کو اونگ آ جائے، غفلت ہو جائے، کم ہوں گے، کم ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے نماز میں اتحیات دی، آپ غور کرنا ذرا، تاکہ میرے بندے مجھ سے یکسو ہیں، میرے بندے مجھ سے یکسو ہو کے مجھ سے ملاقات کریں۔ تیری عمر ہے نہیں تو ابھی نے بڑی بڑی انگوٹھیاں پہننی شروع کر دی ہے، بڑی بڑی پگڑیاں پہننی شروع کر دی ہے، ٹھہر جا، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر، یہ سب تیرے لیے، ذرا جوان تو ہو، کہہ رہے مجھے اپنا دل دے۔ ہمارے یہاں ایک بابا ہوتا تھا پرانا، میو بابا، کہتا تھا بے چھوڑا ٹھہر جا، ہین کو ابھی بہت تھپڑ مارتا تھا کھینچ کے، ٹھہر جا ہین کو۔ ایک دفعہ ایک بندہ قرآن پاک میں نا وہ مسلح پہ کھڑا قرآن پڑھ رہا تھا تو غلطی ہوئی، بابا تھا منجا ہوا، ایسے ہاتھ باندھ کے نا چلتا چلتا امام کے پاس گیا، بے چھوڑا نو نہ ہے، نو ہے، اس کی غلطی سیدھی کر کے پھر سب میں کھڑا ہوگا، پھر اللہ اکبر، مخلص، سادہ لوگ، مخلص، اب نو نہ ہے، چلتے چلتے نا ایسے ہاتھ باندھے ہوئے، اس کو جا کے نا امام صاحب کو قریب جا کے لقمہ دیا، پھر وہیں چلتے آتے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تیرے پاس 5 مرلے کا موبائل ہے تو مجھ سے منزلیں سیدھی کرانے آیا؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، موبائل بند کر لیں، بے ساختہ ہاتھ پھر جائے گا، خیال جائے گا، ہاتھ جائے گا، خیال جائے گا، ہاتھ جائے گا، خیال جائے گا، کر لیں تجربہ، کریں۔ اور وہ بٹنوں والا سادہ موبائل ہوگا، نہ ہاتھ جائے گا نہ خیال جائے گا، یہ پھر چلیتا ہے، اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح چلیتا ہے ہوتے ہیں۔ دیکھو بات سنو، روح کی دنیا مجاہدے مانگتی ہے، آج وہ مجاہدے رہے نہیں، آج وہ مجاہدے رہے نہیں، مجاہدے مانگتے، اس کا جو پیچھے ہاتھ باندھا ایک فقیر درویش کی بات کر رہا تھا، اس کا پیشاب وہی نکل گیا، ہاں بندہ رہے، کوئی بات نہیں، ناپاکی میں زبان تو پاک ہے، حضرت صاحب وہ پیشاب نکل گیا، پیر صاحب تھے، ان سے علم لینے آیا تھا، ایک دفعہ آیا کہا کچھ نہیں بنا، دوسری دفعہ آیا اس وقت موبائل تو آئے تھے ہی نہیں، تیسری دفعہ آیا کہہ رہا کچھ نہیں بنا، اس نے اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس کا درخت کے پیچھے ہاتھ باندھو، اس کے وہ الفاظ تھے، وہ انہیں ہاتھ توڑ کے مت دھو، پیچھے نا ایسے کر کے باندھ دیا رسیوں سے، انہوں نے کہا اب وظیفہ پڑھ، چل جلدی کر، اب تو روئے، وظیفہ پڑھے، پیچھے کھچ پڑے، تھوڑی دیر کے بعد ٹانگیں یوں کرے، پیشاب آئے ہوں بچ موتر دے، پیشاب اندر ہی کر دے، انہوں نے کہا ناپاک ہو گیا، وظیفہ پڑھا ہے، کہہ رہا کوئی بات نہیں، زبان پاک ہے تیری، انہوں نے پیشاب کر دیا، کوئی گھنٹے بندھا رہا، کون پیش کرے اپنے آپ کو، اس نے پیش کیا، اور بعد میں تو شکریہ ادا کرتا تھا، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، بعد میں تو کہتا تھا آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے ٹرک کے پیچھے ایک چیز پڑھی، الفاظ یہی ہوں گے، کسی مہربان آ کے میری زندگی بچا دی یا سجا دی، ٹرک میں کہا بڑے کام کی بات، بڑے کام کی بات، کسی مہربان آ کے میری زندگی بچا دی، میں کہتا ہوں بچا دی یا سجا دی، کام کی بات، یہ علم کوئی بھی ہو۔ میں گیا تھا، میرا ایک کلاس فیلو ہے، ہم میٹرک میں کٹھے پڑھتے تھے، پھر وہ میٹرک کرنے کے بعد اس نے ڈپلوما کیا گاڑیوں کا، سننا غور سے، گاڑیوں کا ڈپلوما کیا، تو آج کل اس کی ورکشاپ ہے، میں اس سے ملنے چلا گیا، بڑا خوش ہوا، تو ایک بندہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا کہ یہ ایروناٹیکل انجینئر ہے، اس نے جہاز اڑانے کا پورا کورس کر لیا، اسے لفظ میں کورس کہہ رہا ہوں، بی ایس کر لی ہے، جہاز اڑانے کا پورا نظام ہے، تو اس کو آپ ذرا تربیت دیں، تو وہ کہنے لگا چودھری صاحب بیٹے کو نا کل کچھا پہنا کے پرانی قمیض پہنا کے لے آئیے گا، یہ ہمارے پاس برگر اور ممی ڈیڈی نہیں سیکھتے، یہ برگر ممی ڈیڈی میں نے لفظ استعمال کیا،
اس نے نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا وہ میں نے گاڑی میں رکھ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا ابھی پہنا, یہ اتار اس کے کپڑے. اتار کے نا, ورکشاپ تھی پرانی سی, ایک جگہ گڑھا تھا پانی کا گڑھا تھا ایک جگہ, اور وہ لیٹرین ساتھ تھا, اس کا پانی اس گڑھے میں آتا تھا, نل کا ہوتا تھا, جو بندہ پانی ہوتا تھا اس کا گاڑ پانی بھی اس گڑھے میں آتا تھا. اس کو کہنے لگا بیٹا گڑھے سے پانی نکالے, ایسے پھینک, گڑھا خشک کر. انجینئر صاحب کو کہنے لگا. اس نے ایسے دیکھا تھا, سارا گاڑیوں, جہازیں, یونیورسٹیاں, بڑی بڑی ڈگریاں. انہیں بیٹا کام اسی سے بنے گا. انہیں باپ سے کہنا, باپ کہنے لگا بیٹا استاد جو کہہ رہا ہے یہ کر. کوئی عرصہ جاتا رہا, استاد نے پیچ کس اور پیچ کے قریب نہیں آنے دیا. اس نے پہلے پانی نکلوایا, جھاڑو دلوائے. جب اس کے اندر کا جہازی انجینئر گیا مر. جہازی انجینئر, جہاز تو اڑتا ہے نا, تو اڑ رہا تھا, اس کو لینڈ کروایا, لینڈ کرا کے فلائٹ موڈ پہ لے آیا. جب اس کا جہازی انجینئر مر گیا, انہوں نے کہا آ میرے ساتھ بیٹھ. تسبیح خانے میں, روحانی کلاس میں ہر چیز مفت میں ملتی جا رہی, نہ مجاہدہ نہ قربانی. کل کی بات ہے, میں دیکھا تو میرا ایک شاگرد تھا, روحانی کلاس سیکھتا ہے, تو پہلے سیڑھیوں میں اترا. اس کو ایک ساتھ کہنے لگا میں نے سنا آج تا دائی بالے کھوانے آ, ٹوک دے ودے, ٹوک دا ودے, یوں ہنستا پھر رہا ہے. پھر مجھے دواخانے ملا, یوں ہنستا پھر رہا ہے. اور میں نے اس کو ایک لفظ کہا, میں نے کہا تو نے جو کہا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, تو نے علم کی بے قدری کی ہے اور تیرے اندر کوئی لگی نہیں ہے. کیا نہیں لگی نہیں ہے, جس کو لگتی ہے وہی پاتا ہے. میں نے تجھے ٹارگٹ دیا تھا, نقش عمل جو بھی ہے, تجھے کہا یہ کر اور مجھے ریزلٹ دکھا, تو کہتا ہے میں کر رہا ہوں. ہاں, یہ کرنے سے نہیں ہوتا, یہ پاگل بن کے, دیوانہ بن کے پھر فیصلہ کرانے سے ہو جاتا ہے. اس نے جو درخت سے باندھا نا, کئی گھنٹے بندہ رہا, پیشاب بھی نکل گیا, کام بن گیا اس کا. انہیں کیسے پڑھتے ہیں وظیفہ, باندھ, انہیں کوئی پانی نہ دینا اس کو. اور دھوپ تھی, گرمی تھی, جوتی اتروا دی, دھوپ گرمی. آگے برتن بھی دیکھا کہ اس کے اندر سہنے اور لینے کا برتن بڑا ہے. بات سمجھ رہے, بھانڈا دیکھا نا, اس کا ظرف بھی ہے, برتن دیکھا. تو کہتے ہیں میرے وظیفے میں طاقت تاثیر نہیں. میں تجھے تاثیر دکھاتا ہوں, یہ تاثیر ہے. پھر تو ساری عمر دعائیں دیتا تھا. ایک دفعہ کہنے لگا مجھے باندھے, ہونے کا وہ گھڑی ختم ہو گئی, جاؤ. وہ اچانک ملتی ہیں. تو کہے کہ میں موبائل کو بھی پورا وقت دوں, دنیا کو بھی پورا وقت دوں, خبریں اور تبصرے, سیاسی تبصرے ادھر ادھر کے, اس کو بھی پورا وقت دوں, اور لدنی وہابی علم مجھے مل جائے. غور سے سننا یہ لفظ, لدنی, لدنی عرشی نظام, وہابی وہ علوم مل جائے. این خیال است و محال است و جنوں, یہ تیرا خیال نہیں, محال ہے, پاگل پنائے, جا اپنے راہ لے. این خیال است و محال است و جنوں. تو آ کے روحانی کلاس میں اپنی عادت کی ٹیک نہیں چھوڑ سکا, تو اپنی مزاج کی طبیعت میں اونگنا نہیں چھوڑ سکا, تو اپنی طبیعت کے مطابق کر ہی نہیں سکا, تو کیا پائے گا. دیکھو بات سنو, میری ہے ذمہ داری, مجھے جو عطا ہوا ہے میں منتقل کروں گا, میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. آگے لینے والا برتن کیا ہے وہ اس کے مطابق لے گا, میری ذمہ داری ہے. میرے مرشد نے, شہنشاہوں نے مجھے یہ عطا کیا ہے, یہ یاد رکھنا میری روحانی کلاس سننے والوں کو, خواتین ہے یا مرد ہے, میری ہے ذمہ داری, میری ڈیوٹی ہے. میں اپنی ذمہ داری اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اللہ میرے جذبوں کو سچائی عطا فرمائے, میں پورا کروں گا. آگے لینے والے کے اندر جب تک قربانی نہیں ہوگی اور یقین نہیں ہوگا, دو چیزیں, قربانی نہیں ہوگی, والذین جاہدوا
फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, आओ मेरी राहों में करो कुर्बानियां, मुजाहदे, और मैं राहें ना खोलूं। कुरान में अल्लाह कहते आओ, वल्लदीना जाहदू फीना, हाँ आओ, अल्लाह ने वाजे कर दिया कुरान में, वाजे कर दी। तू कहे कि मेरा ना हींग लगे, ना फटकड़ी, रंग भी चोखा आए, ना मेरा मिजाज टूटे, ना मेरी तबीयत टूटे, ना मेरा मोबाइल टूटे, ना मेरी औकात टूटे, और लजीज खाने और लज्जतें भी ना टूटे, और मुझे रूहानी दुनिया का लदुन्नी वह भी उलूम नसीब हो जाए, कमाल नसीब हो जाए, तासीर नसीब हो जाए। और जब पूछो भाई तुझे वो जिम्मेदार, मैं कर रहा हूं। नहीं, ये वो बंदा है जिसको बांध रख से 3 दिन पेशाब पखाना इसका करवा, फिर पूछ बता क्या कर रहा है। देखो, अगर वो उस्ताद उसके साथ रियायत करता और उसको डब्बा दे दिया, उसने कहा पानी निकाल, क्योंकि गड़ा शाम को फिर भर जाता था, कोई पेशाब कर रहा, कोई पखानी कर रहा, कोई पानी डाल रहा, गाड़ियां धुलने का पानी भी उसी में जाता था जो गाड़ियां धुलती थी। सीवरेज का निजाम, नाली कटर तो थे नहीं, उसने पानी को फेंकना होता था, पानी खुश्क हो जाता था, शाम को गड़ा फिरता, वो गड़े ही साफ करता था, झाड़ू देता था। इंजीनियर बन के आया है, उस्ताद था पुराना, वो मेरा क्लास फेलो, उसे पता था कि ये करेगा तो पाएगा। अगर मैंने पहले दिन पेशकश इसको निजाम दे दिया, ये कुछ नहीं पा सकेगा। इसका अंदर का पहले वो जहाजी इंजीनियर टूटे। बात समझ रहे? ये उसने भला किया, बज़ाहिर समझ नहीं आई थी, बज़ाहिर समझ नहीं आई थी, उसने भला किया, उसका भला हो गया। आज वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, जहाज की आवाज से बता देता है कि फलां पुर्जे में खरब है। तुम कहते हो जहाज ठीक है, मैं नहीं उड़ाता ये जहाज, इसके क्रैश होने का खतरा है, ये फलां पुर्जा। वो हैरान होते, कहते कह रहे वो उस्ताद ने मुझे मारे थे थप्पड़, और पुर्जा उठा के ठा मारता था वो, और सवा मन की गाली भी साथ होती थी। मैं आपको खुलूस और सच्चे जज्बे से कह रहा हूं, अल्लाह करे ऐसा हो। देखो अल्लाह वालो, रूहानी उलूम, ये तो जहाज का इल्म है। सोचो कायनात के रूहानी उलूम के लिए कितनी तवज्जो की जरूरत होगी, कितने ध्यान की जरूरत होगी, कितने मुजाहिदे की जरूरत होगी, और कितना तर्क करने की जरूरत होगी। ये चीजें छोड़ो पहले, क्यों कहते हैं इस चीज का अगर चिल्ला करना है तो तर्क के लज्जात, लज्जतों को छोड़, पहले मोबाइल की लज्जत सोच तो सही। मैं क्या थोड़ी देर के बाद हाथ यूं जाता है, फिर यूं जाता है, अब तजर्बा कर लो। तर्क के लज्जात सबसे पहले अमलियात की पहली दलील है। इज्जत मुझे दें, ये लज्जत है। मुझे प्रोटोकॉल दें, ये लज्जत है। मेरा इस्तकबाल करें, ये लज्जत है। मुझे अच्छे लफ्जों से याद करें, ये लज्जत है। मेरी मिन्नत करें, ये लज्जत है। मुझे याद दहानी कराएं, मेरे पीछे पीछे करें, ये लज्जत है। जितनी भी खाना लाजवाब मिले, सोना लाजवाब मिले, टेक मिले, ये लज्जत है। मुझे मेरी मुताबिक, मेरी तबीयत के मुताबिक बात मिले, ये लज्जत है। कोई किसी किस्म की नागवारी ना आए, ये लज्जत है। सबसे पहले अमलियात की दुनिया में और किसी फकीर दुर्ग की सामने खिदमत करने में सबसे पहला लफ्ज है तर्क के लज्जात। सबसे पहला नुक्ता यही तर्क लज्जात है। जो इस पे आ गया निकल जाता है, बहुत निकल जाता है। जो सारी उम्र लज्जतें तलाश करता रहता है, कभी टेक की, कभी खाने की, कभी बोटी की तलाश करने में, और कभी किस में, कभी किस में, तो जब सारी उम्र जो लज्जतें तलाश करता है और वो कहता है कि मैं रूहानियत के उलूम तक पहुंच जाऊं, अकल कर, अंबिया का इल्म है, होश कर जरा। किसी ने इमाम जाफिर सादिक सच्चों के सच्चों से पूछा, हुजूर उलूम कैसे हासिल किए जाएं? ये लदुन्नी वाह भी इसकी तरफ इशारा था, फरमाया तर्क लज्जात से। बस छोटा सा लफ्ज, फकीर दरवेश का लफ्ज वजनी होता है, छोटा होता है। तर्क लज्जात, तर्क